السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے رو برو رخ یار۔ ناول کی رائٹر ہیں مصباح علی سعید۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ موسم آتی بہار کا تھا۔ سردیوں کی مار کھائے ٹن من درختوں پر پھوٹتی کونپلوں اور کھیتوں میں 400 پھیلی سرسوں کی باس خاموش فضا کو اپنا حسن پہنا چکی تھی۔ یہ موسم اسے شروع سے بہت پسند رہا تھا۔ بلا وجہ ہنسنے کو جی چاہتا، کوئی ساتھ ہو تو پیدل چلے آسمان کنارے تک، بس یہ خواہش ہی رہی تھی۔ آج تک کوئی اس کے ساتھ 2 قدم ملا کر ساتھ نہ چل پایا، حالانکہ دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے دل کی آواز دبا دیتی تھی، بس مقابل خوش رہے۔ مقابل اسے ایسے ایسے ملے تھے، کئی بار خود سے سوال کرتی، کیا میری شکل یا خصوصیت ریسلرز سے ملتی ہے جو زندگی ہر بار اپنا موقع بنا کر سیدھا منہ پر اٹیک کرتی ہے؟ پھر خود ہی مسکرا دیتی، نہیں یار، زندگی ہمیشہ اس کے لیے بھول بھلائیاں بناتی ہے جو راستہ ڈھونڈنے کا شوقین بھی ہو اور فنکار بھی۔ زندگی کی بھول بھلائیاں، سوچتے ہوئے اس کی نگاہ کیلنڈر پر گئی۔ 4 مارچ۔ اس ہندسے پر نگاہ ٹک سی گئی، آنکھوں میں پانی آ رکا۔ بھول جانے والی تاریخ تھی تو نہیں، لیکن جس سے وابستہ تھی اس نے بلانے کی جان توڑ کوشش کی تھی۔ اس تاریخ کو ملا بھی کچھ نہیں، بچھڑا بھی نہیں، بس دل میں کہیں اندر تک کچھ گندا ہو گیا تھا جو آج پورا سال گزر جانے پر ٹیس کی صورت درد دینے لگا۔ وہ حویلی کے پچھواڑے بنے آم کے باغ میں آ گئی۔ سبز لمبے پتوں کے درمیان بور تو خاصا تھا، اب کہیں چھوٹی چھوٹی سبز امبیاں بھی لمبے بیروں کی طرح جھولتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ اس پر ڈالے گئے جھولے پر بیٹھ گئی اور دھیرے دھیرے جھولنے لگی۔ نگاہ آسمان پر اڑتے ابابیلوں کے قافلے پر تھی، موسموں کے بدلنے کا ترانہ گاتے مست اڑے جا رہے تھے۔ دن کی سنہری کرنوں نے پورے شہر میں اتنی روشنی یقیناً نہیں پھیلائی تھی جتنا سارا ریاض اور سمیرہ رؤف نے کمرے میں طوفان بدتمیزی پھیلا رکھا تھا۔ دونوں کے بیڈ پر سوٹ کیس کھلے رکھے تھے اور ساز و سامان ان کے ارد گرد، خالی ڈبوں کا ڈھیر الگ سے ایک جانب منہ چڑھا رہا تھا۔ 2 سالہ ریکارڈ تھا، ایک دن کے لیے بھی گھر جانا ہوتا چیزوں کے بکھے ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو دیواروں کی وہ اینٹیں جنہیں اپنے کارناموں یا نام نہاد منگیتروں کی یاد میں اکثر و بیشتر ہاتھ کے چھاپے مار مار کر بھرتی پائی جاتی اور وارڈن کی آمد پر مکرتی بھی، ان دیواروں کی اینٹیں بھی نکال کر گھر لے جاتی، اپنے بہن بھائیوں کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہاسٹل میں وقت کیسے کاٹے نہیں کرتا۔ اور اس سب ہنگامے سے بے نیاز نیہا خلیل اپنے بیڈ پر خاموش بیٹھی ان دونوں کی اتاولی پیکنگ دیکھ دیکھ کر کڑ رہی تھی۔ کپڑوں پر کپڑے بیگ میں ٹھونسنے کے حساب سے بڑھتی سارا کو دیکھ کر اسے ہضم کرنا مشکل ہو گیا۔ آج فرائیڈے ہے یار، سنڈے کو تمہیں رات تک واپس آ جانا ہے، پھر ساری الماری لے جانے کی تک ہے۔ میلیں ہیں دھلوانے کے لیے لے جا رہی ہوں، ورنہ شوق نہیں ہے کلی بن کر بیگ گھسیٹنے کا۔ یہاں دھوتے تمہارے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، میں نہیں دھوتی کیا؟ ایک تو تمہیں مظلوم بننے کا بہت شوق ہے، دوسرے ہماری اماں نے ہفتے بھر کی مشین میرے انتظار میں ہی روکی ہوئی ہوتی ہے کہ شہزادی آئے گی میلے کپڑے دھلوا کر لے جائے گی۔ سارا نے کہتے کہتے دیوار پر لٹکے اکلوتے ہینگر سے اپنی شرٹ اس بے دردی سے کھینچی کہ ہینگر کا ہک گیل پر لٹکا رہ گیا اور بقیہ حصے کے ساتھ شرٹ اس کے ہاتھ میں۔ یہ منظر دیکھ کر کونے میں بیٹھی گاؤن استری کرتی سمیرہ کا منہ ایسے کھلا تھا جیسے ہینگر نہیں غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ اس میں دب کر مرنے کے قریب ہو۔ گاؤن سے استری تک ہٹانا بھول گئی، وہاں سے ہی چلائی تھی، سارا کی بچی، یہ کیا کیا تم نے؟ نیہا کا یہ آخری ہینگر بھی توڑ دیا، اب وہ کہاں کپڑے لٹکائے گی؟ نیلا، سبز، کالا اور 2 سفید، کل ملا کر 6 ہو گئے۔ سارا کا حساب منکر نکیر جیسا تھا، آتے ہوئے لے آؤں گی، بلکہ 3 سود میں بھی، جو میں اگلے چکر تک توڑ دوں گی۔ توڑنے نہیں، البتہ لانے یاد رکھنا، پچھلی بار کی طرح نہیں۔ قرض خواہوں کی لمبی چوڑی لسٹ لے کر گئی تھی اور بھول آئی تھی، پھر یہاں یونی کی یوٹیلیٹی سے دگنی قیمت پر لیا تھا سب۔ جی، اور وہ دگنی قیمت میرے ابا ہی کی کمائی کی تھی، اس لیے جتانے کی ضرورت تو اس کے پورے کھلے منہ میں رہ گیا۔ آنکھیں پھیل گئی کیونکہ اس کی نگاہ استری کے نیچے سے اٹھتے دھوئیں کی جانب تھی۔ نیہا نے سارا کے تعاقب میں دیکھا، اس کا گاؤن مرکٹ جیسا بدبودار دھواں پھیلا رہا تھا۔ جی جہاں پاس رکھی کتاب، چمچہ، پلیٹ یا مگ، بلکہ جیم کی بوتل سمیرہ کے سر میں دے مارے سے ہر کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی ایسی بیماری تھی کہ کامچور ماسیوں کی طرح اپنا کام چھوڑ کر قصے سنانے کھڑی ہو جاتی۔ کچھ دن پہلے کا قصہ تھا، ہاسٹل کی بارش جس میں نہ ماں کی ڈانٹ کا ڈر تھا نہ خواہ مخواہ میں بنی بڑی آپاؤں کا۔ ہوا سے زیادہ لڑکیاں مست بنی چکرا رہی تھیں، کہیں اپنے کرتب دکھاتی ہوئی چھت تک چلی گئیں،
کئی نے دل میں چھپی ریمپ واک کی خواہش اس بارش میں پوری کرتے سیلفیاں بنائیں، ریکارڈ توڑ پاؤٹ بنائے۔ وہ تو ایک الگ قصہ تھا، ان کے چہرے کے بنے پاؤٹ وارڈن نے آ کر کیسے توڑ کر سیدھے کیے۔ ویسے وارڈن کو پتہ نہ چلتا اگر ان کی نظر تیسری منزل کی منڈیر پر بیٹھی سارا پر نہ جاتی۔ اللہ معاف کرے، منہ اس قدر ٹیڑھا کر کے پک بنوا رہی تھی، وارڈن کی گزرتے گزرتے نگاہ چلی گئی۔ گلے میں لٹکتا نظر کا چشمہ لگا کر ذرا مزید غور کیا۔ پہلا خیال یہی آیا تھا، لڑکی کا منہ ٹھنڈ کی بارش سے اکڑ گیا، پھر کوندا سا لپکا، کسی جاننے والے کو تازہ لکوا ہوا تھا۔ جوان جہان لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر وارڈن کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بھاگتی دوڑتی تیسری منزل تک پہنچی، جب تک لکوے کے آثار کئی لڑکیوں میں چھوت کی طرح پھیل چکے تھے، اور اتنی جاہل اب وارڈن بھی نہیں تھی، اس چھوت کا مطلب نہ سمجھ پاتی جو انہوں نے ان سب کے ساتھ کیا تھا بتانے کے قابل نہیں تھا۔ بس اب اپنے سروں پر گیلے دوپٹے لپیٹے شرافت سے نیچے آ گئی تھی، اور اس بارش کے نتیجے بلکہ باجماعت عزت افزائی کے نتیجے میں سب کو چھینکیں شروع ہو گئیں، آنکھوں کے ساتھ ناک بھی بہی۔ یونی سے واپسی پر نیہا کینٹین سے انڈے لے آئی کہ ابال کر چائے کے ساتھ کھائیں گے، کچھ افاقہ ہوگا۔ ابھی اس نے لا کر رکھے ہی تھے کہ سامنے روم والی فاطمہ کے بخار کا پتہ چلا۔ سمیرہ اپنی ہمدردیاں لے کر پہنچی، انڈے ابلنے کچن میں رکھے اور خود اس کا سر دبانے بیٹھ گئی۔ روحی پچھلی رو والی کے کمرے میں چھپکلی گھس گئی۔ دونوں روم میٹس نے چیخوں کا طوفان اٹھا لیا۔ سمیرہ کے ہوتے کوئی مشکل میں ہو ہی نہیں سکتا۔ جھاڑو نکالی اور چھپکلی کے پیچھے پیچھے۔ کمرے سے تو چھپکلی بہت مہارت سے نکال لائی تھی، لیکن وہ اسے سزا کے طور پر اپنے بلاک سے دیس نکال دینا چاہتی تھی۔ ایک جانب سے شارٹ لگائی تھی، خیال تھا نالی کی جانب گرے گی اور پانی ڈال کر بہا دی جائے گی، لیکن واہ قسمت، ذرا سا زاویہ بگڑ گیا۔ راؤنڈ پر آتی وارڈن کے اوپر چھپکلی محترمہ نے چھلانگ لگا دی۔ پھر کیا تھا، چھپکلی تو وارڈن کے نئے پرمنگ شدہ بالوں میں گم ہو گئی، مگر وارڈن کی آواز باختہ کی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ چھپکلی بھی سیر کر کے خود بھی پچھتائی ہوگی، جتنی وہ خوخوار تھی۔ چھپکلی وہاں سے چھلانگ لگا کر جانے کہاں غائب ہوئی، لیکن جو حالت وارڈن کی نیلی پیلی کر گئی تھی، لگتا تھا کچھ دیر میں وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی اور سمیرہ اندر۔ لیکن ہاتھ پیر کی سکائی نے انہیں ہوش دلایا اور اپنی جاندار آواز میں بولی، کس بدتمیز کی حرکت تھی سمیرہ، چھپکلی کہنا چاہ رہی تھی، لیکن سب لڑکیاں اپنے اپنے دروازوں میں کھڑی سمیرہ بدتمیز کو دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ چھپکلی کی ہم شکل ہو یا اسی نے چھلانگ لگائی ہو۔ اور سمیرہ معصوم سی شکل بنائے نیہا کو اس پر ترس آ گیا۔ وہ آگے بڑھی اور ہمت کر کے کہہ دیا، آئی ایم سوری میم، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دراصل وہ چھپکلی، میم نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ دل تو میم کا چاہا ہاسٹل کی ساری چھپکلیاں پکڑ کر نیہا پر اچھال دیں، جس طرح آج اس نے ان کا ترائی نکال دیا۔ وہ ڈپٹ کر بولی، ذرا میرے آفس آؤ، غلطی وہاں سدھاروں گی۔ نیہا آنے والی شامت کے زیر اثر پیچھے پیچھے چلی، باقی سب باجماعت اسے حوصلہ دینے اور اس کا معافی نامہ لے کر۔ میم نے سخت نگاہوں سے سب کو گھورا، اپنے آفس کی رگڑ رگڑ کر صفائی کروائی تھی، اور اس ساری کارروائی کے دوران انڈے ابل کر جلے اور پھر پھٹ بھی گئے، جس کا اعلان آنٹی نعیمہ کی پارٹدار آواز نے کیا تھا۔ کسی لڑکی کے انڈے جل کر پھٹ گئے، کسی لڑکی میں سمیرہ ہی کی آنکھیں پھٹیں، اور نیہا کا دل کیا ان پھٹے انڈوں کا سرما بنا کر سمیرہ کی آنکھوں میں لگا دے، جسے ہر وقت ہمدردی کا جنون سوار رہتا ہے۔ اور آج ہینگر کے قصے میں نیہا کے گاؤن کا قصہ پاک ہو گیا۔ خدا گواہ تھا، سمیرہ قطعاً خود پہن کر جانے کے ارادے سے گاؤن استری نہیں کر رہی تھی، وہ تو کامچور سارا نے نیہا سے یہ کہہ کر مانگا تھا، یار تم نے تو یقیناً اس بار بھی نہیں جانا ہوگا، مجھے لے جانے دو، درزن کو ڈیزائن دکھانا ہے پلیز۔ سمیرہ نے نہ صرف تائید کی بلکہ اتنے فراخ دلی سے کہا جیسے گاؤن نیہا کے بجائے اس کا ہو۔ ہاں تو لے جاؤ، روم میٹ کی سب چیزیں مشترکہ ہوتی ہیں یار، کہتے ہی ساتھ گاؤن اٹھا کر استری لگائی پھیرنی شروع کر دی۔ سارا یار میں تمہارے لیے گاؤن پریس کرتی ہوں، تم جلدی جلدی کپڑے سمیٹو، ڈرائیور کی 3 بار کال آ گئی ہے، گاڑی سٹارٹ ہوگی، بیچارے کے پیٹرول کا خرچہ ہوگا۔ سارا نے بے مروتی سے کہا، بیچارے کا دکھ تو ایسے ہو رہا ہے جیسے مستقبل میں اس سے پارٹنر بنانے کا ارادہ ہو۔ او ہو، کہہ کر سمیرہ نے استری تیز کر لی، اور بس اس سے تو کہیں بہتر تھا سارا بنا استری کے ہی پہن جاتی، اب یہ بڑے سے سوراخ والا، اور وہ بھی اتنے سارے لوگوں کے بیچ، کہیں لوگ فقیرنی سمجھ کر چندہ ہی نہ دے ڈالیں۔ اف، سارا نے ہچکچاتی نگاہوں سے سمیرہ کو گھورا۔ سمیرہ اپنی اس غلطی پر نیہا سے شرمندہ تھی، جبکہ سارا صرف اس لیے پریشان تھی اس نے اپنا گاؤن ان میلے کپڑوں میں رکھ چھوڑا تھا جن میں 8-10 میلی جرابیں تھیں۔ توبہ، جرابیں بھی سارا کی، کسی مرتے کو سنگا دو وہ بھی اٹھ کر بیٹھ جائے۔ ایک تو سارا کو مکمل بند بوٹ پہننے کی عادت نہیں، بیماری تھی، اوپر سے پاؤں کا پسینہ۔ جیسے ہی روم میں داخل ہو کر بوٹ اتارتی، نیہا سمیرہ اپنے سانس روکنے کو ناک پر چٹکی بھرتے اسے دھاڑ کر کہتی، دفعہ ہو باہر، باہر، کیا مصیبت ہے یار۔ سارا کے جھنجھلانے پر نیہا نے ناک چھوڑ کر پاس رکھا اسکیل اس کی کمر پر مارا، مصیبت نہیں تمہاری جرابیں، بدبو سے ہمارا سانس رک رہا ہے، باہر اتار کر آؤ، میرا کیا قصور ہے اگر ان سے اسمیل آتی ہے، میری جان۔
سمیرہ نے پاس رکھے چمچے سے اس کی کمر بجائی۔ قصور تمہارا نہیں، تمہارے اماں ابا کا ہے، جنہوں نے اتنی سست اولاد پیدا کر کے پڑھنے کے لیے ہاسٹل چھوڑ دی۔ اب خدا کے واسطے اپنے اماں ابا کی غلطی کی سزا ہمیں مت دو۔ اس طرح کے جملے اس کا دل تو بہت دکھاتے تھے، لیکن دکھی دل کا اس نے کبھی علاج نہ کیا۔ بندہ کبھی پاؤں دھو کر بھی جراب پہن سکتا ہے، لیکن نہیں۔ اس نے اپنا گاؤن نکالا اور نیہا کا باڈی اسپرے خوب اس پر چھڑکا تھا، کیونکہ اپنا تو سازو سامان میں پیک کر چکی تھی۔ دوبارہ سب کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ بدبو اور خوشبو مل کر عجیب تعفن پھیلا رہی تھی۔ نیہا کو اپنے اسپرے کے بے دریغ استعمال پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک دھموکہ لگا کر اس سے چھینا۔ اپنا نکال کنجوس شیخانی۔ سمیرہ کا اس پھیلائی گئی مہک سے دل خراب ہو رہا تھا، جو اسے سارے راستے برداشت کرنی تھی۔ سارا، سمیرہ اور نیہا کوئی بچپن کی سہیلیاں نہیں تھی۔ ان کی دوستی کو 2-2.5 سال گزرے تھے۔ ہاسٹل کی روم میٹ ہونے پر دوستی ہوئی، اور روم میٹ کی دوستی تو بہنوں سے ہی رازداں ہوتی ہے۔ خوشی سانجھی، غم سانجھے، فائدہ سانجھا ہو نہ ہو، نقصان البتہ دگنا دگنا سانجھا ہوتا ہے۔ ایک ہی چیز غلطی سے ٹوٹتی تھی، دوسری جواباً جان بوجھ کر سوا توڑ کر دیتی تھی۔ سارا اچھی متمول فیملی کی نمائندہ تھی، لیکن پیدائشی سست۔ اماں کو جب اس کی سستی پر غصہ آتا تو یہی کہتی، اتنی سست پیدا ہوئی تھی، نرس نے تمانچے لگا لگا کر رلایا تھا۔ اس کی سستی کی اہم وجہ یہ بھی تھی، بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی، پھر بھائی بھی درمیان میں آ گئے۔ اس تک کام آتے آتے اوپر اوپر ہی ہو جاتے۔ جب بڑی کی شادی ہوئی اور چھوٹی کے رشتے کی تلاش جاری تھی، تو سارا کو اپنی فکر لگ گئی، کیونکہ بہنوں کے لیے جب بھی کوئی رشتے کے لیے آیا، پہلا سوال، اور کیا کرتی ہے آپ کی بیٹی؟ امی بھی فخریہ بتاتی۔ بڑی آپی فرما پڑ چکی تھی، اور چھوٹی MBA فائنانس، بھلے جاب فیملی سے کوئی اکا دکا لڑکی ہی کر رہی تھی، لیکن سب کے بیچ میں اس کی تعلیم کا ڈنگا ضرور ہوتا تھا۔ بھائیوں نے اپنی دلہنوں کے لیے پہلی شرط بھی یہی رکھی، امی لڑکی شکل و صورت کی جیسی بھی ہو، لیکن پلیز تعلیم ضرور دیکھ لیجیے گا۔ بھائیوں پر تو تکیہ تھا، وہ بھی ہوا دینے لگے، مطلب سارا کی FA کس کھاتے میں نہیں آئے گی؟ اگر رشتے کا معیار بہترین ڈگری ہے تو بہن یہ تو لینی ہی پڑے گی، چاہے جان چھوکوں میں ڈلے یا جوئیں سر میں، بھاگ دوڑ کر کے ڈگری ہاتھ آنی چاہیے، ورنہ تو ساری زندگی بھانجیاں بھتیجے کھلانے میں ہلکان ہو جائے گی۔ لوگ ڈگری کی آس میں یونی آتے ہیں، وہ رشتے کی آس لے کر یونی میں آئی تھی، اور دھکے سے ہی صحیح MA انگلش کے آخری سیمسٹر تک پہنچ ہی گئی۔ رشتے کا امکان بھی کچھ قریب قریب لگتا تھا۔ سمیرہ مڈل کلاس سے تھی، اور وہ کلاس جو اپنا اسٹینڈرڈ بڑھانے اور اپر کلاس کے ہم قدم ہونے کے لیے ہمیشہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر جان توڑ محنت کرنے کو عظمت سمجھتی ہے۔ اسے حقیقتاً اچھی ڈگری کی تلاش تھی، تاکہ مستقبل میں اس سرمایہ کاری سے کئی گنا کما کر اپنا معیاری زندگی پر آسائش کیا جائے۔ ایک بہن تھی، 2 بھائی۔ وہ سب میں بڑی، اور بہن بھائیوں کے لیے راہ کے طور پر بھی خود کو قابل بنانے میں لگی تھی، کیونکہ اماں ابا کی ساری امیدیں ہی بڑی اولاد سے لگی ہوتی ہیں۔ وہ MS بوٹنی کے آخری مراحل میں داخل ہو چکی تھی، اور آج کل اس کے دماغ میں روز کوئی نئی فصل پک رہی ہوتی، اور اگر اسائنمنٹ میں کسی کو کوئی بیج یا پودا لے جانا ہوتا تو سمیرہ کو فون کرنے کی دیر تھی، یونی کا لان ادھیڑ کر رکھ دیتی، پھر بھلے مالی سے سزا کے طور پر کئی دن پودوں کو پانی لگانے کی ڈیوٹی دینی پڑتی۔ نیہا پتلی، سانولی اور قدرے لمبی اور خاصی پرکشش۔ اسے نہ رشتے کا مسئلہ تھا، کیونکہ خاندان میں ایک لمبی لائن لگی تھی جو اسے بیاہ کر اپنے گھر لیے جانے کے ایسے خواہاں تھے جیسے وہ دنیا کی آخری بچ جانے والی لڑکی ہو۔ کئی بار تو ایسے لگتا تھا وہ انسان نہیں، بلکہ 2 گروپوں میں لٹکی رسی ہے، کبھی ایک گروپ اپنی جانب کھینچ کر جیت سے سرشار ہونے کو ہوتا تو کبھی دوسرا، اور جاب تو اس کا کبھی خواب نہیں رہا تھا۔ ابا کی خاندانی زمینوں کے علاوہ بزنس کی شاندار آمدن تھی، اور پھر خاندان میں تعلیم کا کوئی ایسا رواج نہیں تھا کہ ڈگریوں کے نام لڑکوں کے لیے پتہ کیے جائیں، نہ کہ لڑکیاں خوار ہوں۔ خاندان میں جو نامی گرامی پڑھے لکھے تھے، وہ علاقے کے کالج سے BA MA کے فارغ التحصیل تھے، اور انہی کا ڈنکا پٹتا تھا۔ نیہا کا یونی میں آنے کا سبب سب سے عجیب تھا۔ اسے فرار چاہیے تھا، بلکہ یہ کہنا بہت مناسب ہوگا، اس کے ابا کو اپنی لاڈلی بیٹی کا فرار چاہیے تھا۔ ہے نا بہت عجیب بات؟ کون زمیندار باپ ایسا ہوگا جو بیٹی کو تحفظ دینے کے لیے رائے فرار ہاسٹل نکالے؟ خلیل الرحمن دن رات کی سوچ و بچار سے عاجز آ چکے تھے، دماغ سوچ سوچ کر پھٹنے کو ہوتا۔ دوست احباب سے اتنا پرسنل مشورہ لینا زمیندار کی ناک آڑے آ جاتی ہے، مگر زبیر صدیقی بچپن کا ایک ایسا دوست اور رازدان تھا جسے بتائے بنا دوست کے مسئلہ الہام کی صورت پتہ چلتے تھے۔ فی الوقت وہ لاہور میں قیام پذیر تھے، لیکن کبھی گئے رحیم یار خان کے اسی گاؤں سے تھے جہاں خلیل الرحمن رہتے تھے۔ اماں ابا گو کہ ان کے بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کا خواب اکلوتے بیٹے کو آفیسر بنانے کا تھا۔ دونوں دوستوں نے FA بہترین نمبروں سے کیا۔ خلیل الرحمن نے نسل در نسل منتقل ہوتی اپنی ذمہ داری سنبھال لی، اور ساتھ ہی خاندان میں ان کی شادی بھی کر دی گئی۔ زبیر کے ابا نے انہیں اپنے بھائی کے پاس لاہور بھجوا دیا۔ تعلیمی مدارج کے دوران آنے والی چھٹیوں میں ہی واپسی ہوتی، جو گنتی کے دنوں پر مشتمل ہوتی، مگر زبیر کا وہ گنتی کا وقت خلیل الرحمن کے باغات میں گزرتا،
وقت بڑھتا گیا۔ زبیر کو لاہور میں ہی ایک بہترین جاب ملی، پھر لڑکی بھی پسند کر لی، مگر دوستی پر ایسی بھی گرد نہ جمی کے لا تعلق ہو جاتے۔ زبیر کے اماں ابا ان کے پاس شفٹ ہو چکے تھے۔ رحیم یار خان کا گھر بک چکا تھا، لیکن دوستی بکاؤ مال نہیں جو بک کر ختم ہو جاتی۔ عید بقر عید، خوشی غمی دونوں کا آنا جانا لگا رہا۔ سالانہ چھٹیوں کے دن تھے جب زبیر بطور خاص خلیل کے پاس رہنے آئے ہوئے تھے اور ان کے بنا بتائے بھی محسوس کر گئے کچھ ایسا ہے جو خلیل بتانے سے گریزا ہے، لیکن وہ دوست کیا جو قریب نہ جانے۔ جب سارا مسئلہ سن لیا تو دو ٹوک کہا تھا، اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے، بچی کو پڑھنے کہیں دوسرے شہر بھیج دو۔ کیا مطلب ہے دوسرے شہر؟ یار ہمارے خاندان کی بچیاں کبھی دوسرے کالج پڑھنے نہیں گئی، تم دوسرے شہر کی بات کر رہے ہو؟ خاندان والے تو بعد میں میرے بیٹے میری جان کھا جائیں گے۔ خلیل الرحمن کی بے بسی پر وہ ان کے آنکھوں میں دیکھتے جم کر بولے تھے، نیہا کس کی بیٹی ہے؟ تمہاری یا تمہارے بیٹوں کی؟ تم باپ ہو اور شادی کرنے سے پہلے اس کی تعلیم مکمل کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہو۔ زبیر صدیقی کا مشورہ ہلکا نہیں تھا، خلیل الرحمن کی سمجھ میں پوری طرح آ گیا۔ میں اس کا لاہور میں ایڈمیشن کرواتا ہوں، بس جیسے کلاسز سٹارٹ ہوں تم بچی کو ہاسٹل بھجوا دینا، بات ختم۔ زبیر تو اپنے طور پر بات ختم کر کے روانہ ہو چکے تھے، لیکن جب خلیل الرحمن کے بیٹوں نے ابا کے منہ سے نیہا کے ہاسٹل رہنے کا سنا تو آنکھوں کی دہکتی چنگاریاں آواز کی صورت منہ سے بھی نکلی تھی۔ کیا ہو گیا ابا، سٹیا تو نہیں گئے؟ دنیا جوان بچیوں کو شادی کر کے پردیس بھجواتی ہے، آپ پڑھنے کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، کیوں خاندان سے تو کروانی ہے؟ بڑے بیٹے کی غیرت مندانہ بات کو خلیل الرحمن نے بہت تحمل سے سنا اور بنا جواب دیے سامنے سے ہٹ گئے۔ چھوٹا بیٹا بڑے سے بھی زیادہ جذباتی ہو رہا تھا، نیہا کے سامنے ہی ہتے سے اکھڑ گیا۔ کیا 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 ہاسٹل میں رہے گی؟ آپ کی شہزادی جانتے بھی ہیں کیسی نشے چرسی لڑکیاں رہتی ہیں، چوراہے پر اسے بیچ کر کھا جائیں گی اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چھوٹے کے الفاظ اس قدر تلخ تھے خلیل الرحمن کو چپ بیٹھنا محال ہو گیا۔ انگشت اٹھا کر چنگاڑ کر بولے تھے، بس بہت ہو گیا، آئندہ میری بیٹی کے لیے بیچنے جیسا لفظ استعمال کیا تو زبانیں گدی سے کھینچ لوں گا۔ میں بیچ رہا ہوں اسے، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ گھر میں ہوتی تلخ کلامی اور بابیوں کی تند نگاہوں سے سہمی نیہا دیوار کے ساتھ اس قدر چپکی تھی جیسے دیوار پر چونا۔ خلیل نے نیہا کو دیکھ کر لہجہ بدلتے کہا تھا، تم پیکنگ کرو اپنی، اگلے ہفتے سے کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا بیٹی بھی بیٹوں کی طرح جاہل رہ جائے، جیسے دیوار سے یک دم چونا جھڑ کر گرتا ہے ویسے چپکی ہو۔ نیہا سرہاں میں ہلاتی، تیزی سے نظروں سے اوجھل ہوتی دوسرے کمرے کی جانب لپکی تھی اور بجلی سے تیز چھوٹی بھابھی کی نگاہیں اس کی پشت پر کسی خنجر کی طرح گڑی ساتھ گئی تھی۔ کچھ سامان ابا نے نیا بازار سے لا دیا تھا اور کچھ گھر سے نیہا نے سمجھ کے مطابق نکال کر پیک کر لیا۔ اس کے جانے سے پہلے ہی بڑی بھابھی اپنے میکے اچانک سے چلی گئی تھی۔ ان کی اماں کا بی پی بہت شوٹ کر گیا تھا، چھوٹی ویسے ہی سر درد کی مریضہ تھی، دوا کھا کر سوتی، کئی گھنٹے آنکھ نہ کھلتی۔ بھائی دونوں ہی اپنے کار روزگار پر آج ذرا وقت سے پہلے چلے گئے تھے، سو کوئی خدا حافظ کہنے گیٹ تک نہیں آیا تھا۔ ابا نے ڈرائیور سے گاڑی تیار کروائی اور خود لے کر روانہ ہوئے۔ لاہور میں صرف زبیر صدیقی سے ہی ایسی واقفیت تھی کہ ان کے گھر بہت دھڑلے سے آ جا سکتے تھے، لیکن بیٹی کو لے کر وہ پہلے بھی کبھی نہیں گئے تھے، سو آج بھی نہ گئے۔ البتہ وہ اور ان کی بیگم فریدہ پہلے سے ہاسٹل پہنچ چکی تھی۔ بیگم نے اندر جا کر سامان سیٹ کروایا، لڑکیوں سے ملی، انہیں بولی سی نیہا بہت اچھی لگی تھی، سب لڑکیوں سے مختلف، ہنس مکھ مگر منہ پھٹ نہیں۔ پھر اس کے متعلق قصہ میاں سنا چکے تھے تو ہمدردی اور بھی ہو گئی۔ بہت محبت سے کہا تھا، بیٹا بے فکر ہو کر رہنا، میں اور تمہارے انکل آتے جاتے رہیں گے اور تمہارا بھی جب جی چاہے مجھے کال کر دینا، میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ یہی بات خلیل نے بھی اسے سمجھائی تھی، اپنا گھر بھلے دور صحیح لیکن زبیر کا گھر شہر میں ہے، اگر اچانک کوئی مسئلہ ہو جائے تو فوراً انہیں بلا لیا جائے، اور ان کے گھر جانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ گھر میں ملازمین کے علاوہ دو میاں بیوی ہی تو تھے، بیٹی اسلام آباد میں پڑھ رہی تھی، بیٹا آرمی میں کیپٹن تھا اور آج کل کراچی میں پوسٹڈ تھا، سو اس طرف سے خلیل بے فکر ہی رہے۔ ہاسٹل کی زندگی سب کے لیے ایک جیسی نہیں، کسی کی جیل تو کسی کی رہائی کا سبب بنتی ہے۔ نیہا کی روم میٹ سارا سمیرہ دیکھنے میں ایسی لگتی تھیں جیسے سگی بہنیں ہوں۔ نیہا تو ان کی فرینکنس اور جملے بازی سن کر بہت دن تک یہی سمجھتی رہی کہ بہنیں نہ صحیح لیکن آپس میں خاص رشتہ دار ضرور ہوں گی، ورنہ کون کسی کے ساتھ اس طرح سے فری ہوتا ہے، لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ رشتہ دار تو دور کی بات، وہ کوئی پرانے زمانے کی بچھڑی سہیلیاں بھی نہیں ہیں۔ جو محبت، جو خلوص بھرا ہے، وہ اسی ہاسٹل میں 2 سالہ قیام کے سبب ہے۔ نیہا کے لیے یہ سب نیا ضرور تھا، مگر ان دونوں کے ساتھ بے تکلف ہونے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگا تھا، بلکہ برسوں سے دل میں چھپی ایک بہن، ایک غمخوار کی خواہش اس جوڑی نے ایسے پوری کی کہ اس کی ایک ایک چیز پر سگی بہنوں سے بھی زیادہ قبضہ کر لیا۔ لیکن جب بات ویکینڈ پر گھر جانے کی آتی تو وہ دونوں ایسے اتاولی ہوئی ہوتی جیسے اس سے کوئی تعلق نہ ہو، بس اپنے گھر والے اور گھر والوں کی صورتیں دیکھے برسوں گزر گئے ہوں۔ نیہا اکثر پوچھ لیتی تھی،
یار ایسا بھی وہاں کیا ہے جو تم ہر 8-10 دن بعد اٹھ کر چلتی بنتی ہو؟ میرا بھائی ہے نا، پکا ایک نمبر کا چور ہے۔ میری غیر موجودگی میں میری ایک ایک چیز چھانتا ہے۔ پچھلی بار ہینڈز فری غلطی سے گھر رہ گئے، اپنے خرگوش جیسے کانوں میں اڑس اڑس کر توڑ دیے۔ سارا نے فوراً سے پرانی یاد تازہ کی۔ اور وہ جو تم بتا رہی تھی تمہاری البم کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہاں لمبی سے ہاں کسی غم کی گماس تھی۔ یار میٹرک کی پارٹی کی ساری پکس پر کمینے نے میرے منہ پر مونچھیں بنا دی، اور ایک بار گلک میں سے پورے 100 روپے غائب تھے۔ اور پتہ ہے ان پیسوں کا کیا کیا؟ سمیرہ کے دکھڑے کی لمبی داستان پر ان دونوں کو مجبوراً پوچھنا پڑا، کیا کیا؟ باجرہ لا کر کمرے کے کونوں میں چونٹیوں کو ڈالتا رہا کہ آپا کے کمرے کے بے زبان جانور بھوکے بدوائیں دیں اور آپا فیل ہی نہ ہو جائیں۔ یقین مانو، جب میں گھر گئی چونٹیوں کی فوج نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ اگر امی بروقت کیوپکس پاؤڈر نہ چھڑکتیں تو میں ایک عظیم دوست سے ملے بنا دنیا سے کوچ کر جاتی۔ بس اسی کی خبرگیری کے لیے جانا پڑتا ہے مجھے۔ اس کی لمبی داستان پر نیہا نے لمبا سا سانس بھرتے اف کہا تھا۔ اور بہن میں تو صرف اور صرف یہ دیکھنے جاتی ہوں میری غیر موجودگی میں امی ابو نے رشتے میں کتنی پیش رفت کی۔ یہ نہ ہو کہ ڈگری لے کر گھر پہنچو اور استقبال کو دولہا ہار پہنے پہلے سے بیٹھا ہو، پھر تو وہی قبول کرنا پڑے گا، اندھا کانا جیسا بھی ہوا۔ سارا کی بیچارگی پر دونوں کو ہنسی آئی۔ تمہیں رشتے کی کتنی فکر ہے؟ اسی پلِ صراط کو پار کرنے کے لیے یہاں خجل خوار ہو رہی ہوں، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کدو جیسی وارڈن دیکھ کر میس کی سڑی توریاں کھانے کا۔ یہ نیہا بھی جانتی تھی، اور وہ دونوں یہ سب خوش ہونے کی فرضی باتیں ہیں، ورنہ حقیقتاً ان کے گھر والے بھی ان کی یاد میں اتنے ہی بے چین ہوتے ہیں جتنا کہ وہ خود۔ اگر کبھی جانے میں 8-10 دن سے زیادہ لگ جائیں تو مائیں خود ملنے آ جاتیں، اور دن میں 2 بار تو لازمی فون کر کے پوچھتی تھیں، کھانا کھا لیا؟ آج میس میں کیا پکا تھا؟ سمیرہ اور سارا دونوں ناشکری اس قدر تھیں فوراً سے کہہ دیتیں، جی ہرے دھنیے کی بریانی پکا رکھی تھی، وہ بھی سرسوریوں کے روسٹ کے ساتھ۔ کوک سارے شہر سے گندے انڈے اکٹھے کرتے پھرتے ہیں تاکہ صبح ان کا آملیٹ بنا کر ہمیں پیش کریں۔ فاقوں کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے ہماری۔ مر جائے نا تو پوسٹ مارٹم ضرور کروانا، پتہ چلے معدے میں بھنڈیوں کے ساتھ کتنی سنڈیاں ہمارے پیٹ میں پلیں۔ ماؤں کا دل پسیر جاتا، بہترین کھانا بنا کر کسی آتے جاتے کے ہاتھ بیٹیوں کے پاس بھجوائے جاتے، پھر بہن بھائیوں کے لاڈ بھرے قصے صبح شام نیہا خاموشی سے سنتی، انہیں دیکھتی اور غیر محسوس طریقے سے اپنے دل کو قابو رکھتی تھی۔ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اماں کو فوت ہوئے 4 سال سے زیادہ بیت چکے تھے۔ گھر پر بھابھیوں کی راج دہانی تھی، بھائی بھابھیوں کے زیر اثر۔ ابا کے علاوہ کبھی کسی نے آ کر دیکھنا تو کیا، کال تک نہیں کی۔ 2 سال ہونے کو آ گئے تھے۔ 2-4 چھٹیاں آتی ابا بدمزگی سے بچنے کے لیے خود اسے آنے سے منع کر دیتے، بیٹا یہاں آ کر کیا کرو گی، وہاں دل لگا کر پڑھو، میں ملنے آ جاؤں گا یا لمبی چھٹیوں میں آنا۔ لمبی چھٹیوں میں جاتی تو لمبی ٹینشن لے کر آتی تھی۔ دونوں بھابھیوں کے منہ بنے ہوتے، بھائی لا تعلق۔ نیہا کے دل پر ہاتھ سا پڑتا تھا، ایسا بھی کیا جرم تھا اس کا، صرف یہ کہ گھر سے باہر پڑ رہی تھی، وہ بھی اپنی خواہش پر نہیں، ابا کی مرضی یا حکمت کہہ لیں۔ ابا بھی کیا کرتے، بلا جواز مسئلے کو بیٹوں نے گلے کا توق بنا دیا تھا۔ ضد تھی صرف نیہا کا رشتہ۔ بڑی بھابھی نور جہاں چچا زاد تھی، اور ان کا کہنا یہ تھا خاندان کا حق پہلا ہوتا ہے، اور پھر میرے بھائی میں ایسا کون سا عیب ہے؟ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے نیہا کا رشتہ مانگا تھا۔ بھائی تو خاصا معقول تھا، خلیل الرحمن جتنی پراپرٹی تو نہیں تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ بالکل ہی خالی ہوں۔ زمینداری کے ساتھ آڑت کا اچھا کاروبار چلا رہا تھا، لیکن ابا کے کسی اقرار و انکار سے پہلے ہی چھوٹے بھیا سہیل کو نیہا کے لیے اپنا سالہ بہترین بھر لگا تھا۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم تھا، اور تنخواہ بھی اچھی خاصی معقول تھی، گو کہ چھوٹی بھابھی خاندان سے نہیں تھی۔ جب سہیل نے ابا کا رجحان چچا کی طرف دیکھا تو اسی بات کو ایشو بنا لیا، میری بیوی کو آج تک خاندان میں حیثیت نہیں دی، اسے اپنا مانا ہی نہیں گیا، تبھی آپ ان سے مزید رشتہ داری بڑھانے کا خیال نہیں رکھتے۔ خلیل الرحمن اچھی خاصی مصیبت میں پھنس گئے تھے، دونوں بیٹے مسلسل رشتے پر زور دے رہے تھے، صاف باپ سے کہہ دیتے، ہاں کہہ دوں پھر انہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ اب وہ اپنا کیا خیال بتاتے؟ ایسی بات نہیں تھی کہ خلیل الرحمن سب بانٹ کر اپنے ہاتھ پاؤں بالکل ہی کٹوا بیٹھے تھے، ساری پراپرٹی انہی کے نام تھی۔ بزنس بھلے اب بیٹے دیکھ رہے تھے، لیکن انہی کا چلایا تھا۔ جب بیٹوں کے قد باپ کے سر سے اونچے ہو جائیں اور ان سے بات کرنے کو باپ کو اوپر دیکھنا پڑے، آواز خود بخود دب جاتی ہے۔ یہی حال ان کا ہوا تھا۔ بیوی کو فوت ہوئے 4 سال بیت گئے تھے۔ جہاں عورت بیوہ ہونے سے اپاہج ہو جاتی ہے، اسی طرح بڑھاپے کی زندگی میں قدم رکھنا مرد بھی رنڈوا ہو کر اپاہج اور لاچار ہو جاتا ہے۔ بڑے دونوں راحیل اور سہیل کے بعد بھی 3 بچے ہوئے تھے، جو سال تک کی عمر کو آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نیہا بھائیوں سے اچھا خاصا عمر کا فرق لے کر پیدا ہوئی تھی، بڑھاپے کی اولاد تھی، ماں باپ نے بہت ہی ناز و نام سے پالی۔
اللہ کی دین سے پیسہ کھلا تھا۔ ہر فصل اٹھانے پر خلیل الرحمن بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ سونے کا بنوا دیتے۔ اس کے جوان ہونے تک اتنا زیور بن چکا تھا جتنا زمیندار عموماً شادی کے وقت بھی بیٹی کو نہیں دیتے۔ پھر خاندان میں جو کچھ ہوتا آیا تھا وہ بھابھیوں سے چھپا نہیں تھا۔ خلیل الرحمن اور ان کے بھائیوں نے باپ کی وراثت میں بہنوں کا قانون اور شرع کے مطابق پورا حق ادا کیا تھا۔ میل ملاپ پر الگ روپے پیسہ بہا دیا تھا۔ ایسے میں نیہا تو اکلوتی تھی، صرف رنگت ہی کچھ سانولی تھی، نین نقش بہترین تھے، عادات کی شرمیلی، ادب و لحاظ والی، اور سب سے بڑھ کر دبو ایسی۔ بھابھی کس کو کاٹے؟ رشتہ مانگنے کی اصل وجہ تو یہی خوبیاں تھیں، لیکن جب دونوں بھابھیاں مقابل آ گئیں تو بات کو عزت بے عزتی کا مسئلہ بنا لیا۔ خلیل الرحمن کو بیٹوں میں ہونے والی چپکلش سے ڈر لگنے لگا تھا، اور حل یہی نکلا تھا وہ دونوں کو واضح طور پر انکار کر دیں اور کہیں اور رشتہ تلاش کریں۔ وٹے کے نام پر خوف کا انکار تو دونوں بیٹوں نے چپ کر کے سن لیا تھا، لیکن پھر وہ دونوں اپنی اپنی عقل میں اکٹھے ہو گئے۔ عجیب مشکل میں جان پھنس گئی تھی۔ کوئی رشتہ دیکھنے آتا، دونوں بیٹوں میں سے کسی کی ناک پر نہ بیٹھتا، کسی کے کاروبار میں نقص، کسی کی شکل و صورت میں، کسی کی عمر بڑی تو کسی کا خاندان، اور نہیں تو اخلاق میں ایسی برائیاں دکھائی دیتی۔ خلیل الرحمن سچ مچ ڈر جاتے، مثالیں وہ لاتے کہ روح کام جاتی۔ یہ سب تو چلتا رہا اور معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا تھا۔ جہاں اللہ نے جوڑی بنا رکھی ہے، انکار کے باوجود نصیب کھینچ کر لے جاتا ہے۔ لیکن ایک نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں بھابھیوں نے نیہا کے ایک ایک کام پر نظر لگا رکھی تھی، کہاں گئی، کس سے ملی، کتنی دیر لگی، پھر روب ڈالنے لگی، اس سے نہیں ملنا، وہاں نہیں آنا، وہ گھر نہ آئے۔ گھر بچی کے لیے قید خانہ بن گیا۔ نیہا باپ کے آگے رو دینے والی ہو جاتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ نیہا کی کالج فرینڈ کی سالگرہ تھی، ابا سے اجازت مانگی، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ خوب تیار ہوئی اور ابا خود جا کر چھوڑ کر آئے۔ وہ بمشکل 4-5 گھنٹے وہاں رہی ہوگی۔ ان 4-5 گھنٹوں میں بھابھی نور جہاں نے اپنی ساری فورس لگا دی، کوئی ایشو ہاتھ آ جائے۔ جب انسان کسی کام کے لیے اتاولا ہو جائے تو سبب بن ہی جاتے ہیں۔ وہ جب گھر پہنچی، بڑے بھیا ابا کے کمرے میں بیٹھے تھے، زور سے آواز دے کر اسے پکارا، نیہا یہاں آؤ۔ اس قسم کی پیشی بہت کم لگتی تھی، لیکن جب بھی لگی اسے پورا یقین ہوتا کہ آج پھر اس کی زندگی کے غلط باب کھول کر رکھے گئے ہیں۔ وہ اپنی صفائی کی دلیلیں سوچتی، آہستہ سے ان کی جانب بڑھی۔ ابا خاموش اپنی مصری پر بیٹھے تھے، بھابھی نور جہاں کسی ملکہ کی طرح میاں کے مقابل بیٹھی تھی۔ چھوٹے بھائی کام کے سلسلے میں گھر نہیں تھے، لیکن ان کی کمی پوری کرنے کے لیے چھوٹی بھابھی گلناز ہمت انگوش دروازے میں کھڑی رہیں۔ بڑے بھیا نے اپنے موبائل کی چمکتی اسکرین پر ایک تصویر دکھاتے اس کے سامنے کیا تھا۔ کس کی ہے یہ؟ نیہا نے پہلے موبائل کو دیکھا، پھر بھائی کے چہرے کو، کہ کوئی اجنبی دیکھ کر بتا دے کہ میں ہی ہوں۔ اس کے دل میں آیا بھی کہ پوچھ لے، بھائی کیا اب اتنی دوری آ گئی کہ آپ مجھے پہچان بھی نہیں پائے، یا موتیا کے سبب بڑھاپے کا آغاز ہوا چاہتا ہے؟ لیکن وہ چپ رہی۔ اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے تصویر دکھانے کا آخر مقصد کیا ہے۔ وہ مقصد بھابھی نے واضح کر دیا، تم سہیلی کا کیک کاٹنے گئی تھی یا ماڈلنگ کرنے؟ 10 موبائلوں سے ہو کر تمہارے یہ ایکشن تمہارے بھائی تک پہنچے ہیں۔ تصویریں تو حقیقتاً اسی کی تھیں اور اسے بہت اچھی طرح یاد تھی۔ یہ سہیلی کے ساتھ مل کر منہ کے سارے پاؤچ اس نے واقعی بنائے تھے، لیکن اپنے موبائل میں یا سہیلی کنزا کے موبائل میں؟ اب یہ بھیا تک اتنی جلدی کیسے پہنچی؟ بات تشویش کی تھی۔ اوپر سے بھابھی کا جملہ 10 موبائلوں سے ہو کر اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ نفی میں سر کو جنبش دینے کی ناکام کوشش میں نگاہ ابا پر اٹھائی اور وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے ہونٹ کاٹ لیے۔ ابا خاموشی سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ نیہا کا ننھا سا دل مٹھی میں سمٹ گیا، آنکھیں پانی کی جلملاہٹ سے دھندلا سی گئی، کانوں میں البتہ بھابھی کی آواز مسلسل آ رہی تھی، جب تک کوئی گل کھلا نہیں دے گی اس کا رشتہ نہیں ہونے لگا، پھر ابا میاں سر پکڑ کر روئیں گے اور تم بھائی منہ چھپاتے پھرو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا لفظ ایسی باتوں کے ساتھ لگانا وہ ویسے ہی باعث ثواب سمجھتی تھی۔ نیہا نے فوراً دل میں اللہ نہ کرے کہا، ابا پر آنچ آئے اپنی جان لمحہ ضائع کیے بنا دے دے۔ وہ رات نیہا پر ہی نہیں، خلیل الرحمن پر بھی اتنی ہی باری تھی۔ لگتا تھا سینے پر کوئی سل رکھی ہے جس پر باقاعدہ زور زور سے ہتھوڑے برس رہے ہیں۔ خلیل معمول سے ذرا پہلے ہی سوتے بن گئے، نیہا کی جان پر بن گئی۔ تصویر بھائی تک کیسے پہنچی اس کا عقدہ بھی 2 دن بعد کھل گیا تھا۔ جب نیہا نے اپنی سہیلی سے پوچھا تو وہ عام سے انداز میں بولی، ہاں میں نے سینڈ کی تھی نور جہاں، بھابھی نے میری فراک کا ڈیزائن دیکھنا تھا نا اپنی بہن کے لیے، پھر انہوں نے ساری پکس مانگی، میں نے ساری دے دی۔ بات تو انتہائی بونڈی اور بیہودہ تھی جس کو پکڑنا بھی مشکل نہیں تھا، لیکن بات پکڑے جانے کا ڈر اسے ہو جیسے پتا ہو کہ شامت آئے گی۔ بھابھی کے زرخیز دماغ میں ہزار تعویلیں اور آ جانی تھی، اس لیے نیہا نے تو اس بات پر توجہ ہی نہ دی۔ فی الوقت اسے دنیا میں اپنی مخلص ترین ہستی کی فکر ستا رہی تھی جو اسے ناراض محسوس ہوئے، یعنی کہ ابا۔ وہ رات کے پچھلے پہر خاموشی سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور پاؤں پر ہاتھ رکھنے کی دیر تھی۔ ابا کرنٹ کھا کر اٹھے اور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ نیہا یہ کیا کر رہی ہو بیٹے؟
ابا تصویریں تو واقعی میں نے بنوائی تھیں، لیکن 10 موبائلوں والی بات مجھے نہیں پتا۔ سوری، مجھ سے ناراض تو مت ہوں۔ خلیل الرحمن اس کا چہرہ دیکھتے رہے اور پھیکے سے لہجے میں بولے، میں زمیندار ہوں بیٹا، جس نے کبھی اپنی فصل کو کیڑا نہیں لگنے دیا وہ بیٹی کو لگنے دے گا۔ بس دکھ تو اس چیز کا ہے میرے بیٹے، پتہ نہیں کس پر چلے گئے۔ میں تم سے ناراض نہیں، پریشان ہوں۔ اتنی گھٹیا اور چھوٹی حرکت کو ایسے طوفان کی طرح پیش کیا گیا۔ اگر میری عقل دھوکہ دے جائے میرے بیٹے تو تمہیں کاری کر کے مار دیں۔ نیہا تڑپ کر ابا کی ٹانگوں سے لپٹی۔ ابا ایسے نہیں ہے میرے بھائی۔ سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا، آنسو چپکے سے نکل آئے۔ ابا نے اس کے بالوں پہ بوسہ لیتے آہستہ سے کہا تھا، ہاں ہیں تو نہیں، کہیں ہو نہ جائیں۔ یہی قصہ جب زبیر کے گوش گزار ہوا تو انہوں نے بچی کو کچھ عرصے کے لیے گھر سے دور رکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ یار بہویں ضد میں آئی ہوئی ہیں اور کوئی وجہ نہیں۔ کچھ عرصہ بچی گھر سے دور رہے گی، دلوں میں محبت نہ سہی، احساس خود بخود جگہ بنا لے گا۔ اسی احساس کو جگانے کے لیے سے دور ہوئے 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ہر پرانی یاد نئے زخم کی طرح تازہ تھی اور نیہا کو زخم کی ٹیس تب زیادہ محسوس ہوتی جب سب لڑکیاں اپنے بھائی بہنوں کا ذکر کرتی، خوش ہو کر گھروں کو جاتی، بھابھیوں کے قصے سناتی، اماں ابا کی بے جا لڑائیوں کے مزے، اور پھر اداسی واپس آتی۔ اب جب ہڑتالوں کی وجہ سے بائی چانس 3-4 چھٹیاں آ رہی تھیں، 2 ویکنڈ کی ملا کر ہر لڑکی ہفتے بھر کے پروگرام سے گھر جا رہی تھی۔ ایسے میں نیہا سے ابا نے کہہ دیا، بیٹا تمہیں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں، 1-2 دن میں میرا لاہور چکر لگے گا، تم سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ نیہا کا شدت سے گھر جانے کو دل چاہ رہا تھا، مگر اپنا سا منہ لے کر چپ ہو گئی اور اس کی چیزیں فوراً سمیرہ سارا نے بانٹ لیں۔ گاؤن تو جل چکا تھا، اپنا گاؤن بہت اسپرے چھڑکنے کے بعد مزید تعفن زدہ ہو گیا۔ سمیرہ نے اعلانیہ کہا تھا، اگر بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اسے ڈرائیور کی غفلت سمجھ کر حادثہ نہ سمجھا جائے، بلکہ سارا کی جانب سے ہونے والی دہشت گردی قرار دیا جائے، وہ بھی بدبودار۔ سارا سمیرہ ایک دوسرے کو باتیں سناتی کونیاں مارتی باہر نکل گئی تھی۔ پیچھے نیہا اکیلی اور اداس بیٹھی تھی۔ تبھی فریدہ آنٹی کا فون آ گیا۔ فون وہ اکثر کرتی رہتی تھی، چکر بھی لگا لیتی، لیکن آج کل ان کے چکر کچھ زیادہ ہی لگ رہے تھے، اور اس دن تو انہوں نے بطور خاص کہا تھا، نیہا بیٹا تیار رہنا، میں اور تمہارے انکل تمہیں لینے آ رہے ہیں، ہمیں شاپنگ پر جانا ہے۔ نیہا کو یہ کال خاصی عجیب سی لگی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے اسے 2 سال ہو گئے تھے، اپنے گھر تو وہ صرف گرمیوں سردیوں کی چھٹیوں میں ہی گئی تھی۔ ابا آتے رہتے، وہی بازار بھی لے جاتے۔ موسمی 2-4 چھٹیاں اس نے ہاسٹل میں ہی گزاری تھیں، صرف ایک بار، وہ بھی ابا 3-4 دن کے لیے لاہور آئے ہوئے تھے تو زبیر انکل فریدہ آنٹی اسے بھی لے گئے۔ اب یہ شاپنگ، اسے اچنبھا ہوا، آنٹی شاپنگ؟ مگر کیسی شاپنگ؟ مجھے تو کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا، فریدہ آنٹی زمائنی سا ہنسی، چلو تمہیں نہیں چاہیے، لیکن میرا تو دل کر رہا ہے نا تمہارے لیے کچھ لینے کو۔ بھلا میرے لیے، وہ بھی یوں اچانک؟ اسے کچھ واضح نہیں ہوا۔ آنٹی نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ نیہا نے مزید الجھنے کے بجائے ابا کو کال ملائی اور فریدہ آنٹی کا ارادہ بتایا۔ ابا بھی کچھ ویسے ہی ہنسے اور بعد میں صرف اتنا کہا، کوئی بات نہیں، چلی جانا، مجھے انہوں نے بتا دیا ہے۔ آج تو ابا اسے بہت ماڈرن لگے، یوں کسی غیر کے ساتھ شاپنگ۔ ابا کے مزاج پر مزید غور کرنے کے بجائے اس نے اپنے گاؤن پر دھیان دیا جو سمیرہ جلا کر چلتی بنی تھی۔ بنا گاؤن کے کبھی وہ مارکیٹ گئی نہیں۔ اس نے مزید پریشان ہونے کے بجائے آنٹی کو فون کر دیا۔ انکار کی واضح وجہ موجود تھی، لیکن فون آنٹی کے بجائے ان کے بیٹے ارکم نے پک کیا۔ السلام علیکم، میں نیہا بات کر رہی ہوں، فریدہ آنٹی سے بات کروا دیں۔ اس نام کا ذکر خیر تو وہ کئی دنوں سے مسلسل سن رہا تھا، تو پہچاننے میں دقت نہیں ہوئی، لیکن ماں گھر پر نہیں تھی۔ موقع اچھا تھا، اسے چاہیے تھا بات سے بات نکالتا، مگر روکھے پھیکے انداز میں صاف کہہ دیا، امی اس وقت گھر پر نہیں ہے، کوئی میسج ہے تو دے دیں۔ نہایت ہی بدتمیز انسان تھا، حال نہیں پوچھنا، مت پوچھو، بندہ سلام کا جواب ہی دے دے، یہ نیہا نے دل میں سوچا، پھر پیغام چھوڑ دیا، وہ آئیں تو بتا دیجیے گا، میرا گاؤن جل گیا ہے تو سوری، میں اس کے بنا مارکیٹ نہیں جا سکتی۔ آپ گاؤن پہنتی ہیں؟ ایسے پوچھا جیسے حیرانی کی انتہا ہو۔ نیہا کے منہ سے یکدم نکل گیا، کیا آپ کو بھی چاہیے؟ بے ساختگی میں کہے لفظ پر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ البتہ ارکم نے ناگواری سے فون کو دیکھا اور پھر کریڈل پر پٹک دیا۔ لاہور کا موسم خاصا چبھتا گرم محسوس ہو رہا تھا۔ گرمی رحیم یار خان میں بھی کم نہیں تھی، لیکن فضا لاہور کے جیسی گرد آلود نہ ہونے کے سبب آرام سے باہر نکلا جا سکتا تھا۔ اسے نہ جانے کا بہانہ اچھا ہی لگا، مگر فریدہ کو جیسے پیغام ملا، زبیر کسی کام کو نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے ارکم کو ساتھ لیا اور مارکیٹ سے پہلے ایک گاؤن لیا اور پھر ہاسٹل کی جانب روانہ ہوئی۔ انکار کے باوجود ان کے آ جانے پر نیہا کچھ چونکی تھی، مزید تب چونکی جب انکل زبیر کی بجائے ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خوبرو جوان بیٹھا تھا، ونڈو پر کونی ٹکائے، نچلا ہونٹ چباتا مسلسل سامنے سڑک پر دیکھ رہا تھا۔ نیہا اور فریدہ ہاسٹل گیٹ سے نکلیں۔ اس نے ایک ترچھی نگاہ نیہا پر ڈالی، پاؤں تک سیاہ گاؤن، حجاب سے چہرہ پوری طرح ڈھکا ہوا، خشک تاثرات پر مزید تیوری سج گئی۔ نیہا بھی اسے دیکھ کر چونکی، دل چاہا ابھی کے ابھی ابا کو فون کر کے بتائے۔ وہ فون نکالنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ابا کا فون آ گیا، انہوں نے خود ہی بتا دیا۔
فریدہ بھابھی کے ساتھ ان کا بیٹا ارکم ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شام میں بات کرتا ہوں۔ حیرت کئی گنا بڑھ گئی۔ ابا نے ایسی کون سی تبدیلی کا گانا سن لیا؟ آج تک اپنے علاوہ کسی کے ساتھ شاپنگ کرنے نہ دی کہ یکدم دوست کا بیٹا۔ سنا تو تھا زبیر انکل کا ایک بیٹا بھی ہے جو آرمی آفیسر ہے، نہ تو ملنے کا اتفاق ہوا تھا اور نہ ہی کبھی پک دیکھی تھی، اور پھر اتنا خوبصورت ہینڈسم، یہ تو مقام حیرت ہی تھا۔ نیہا کے دل میں آیا سمیرا سارا کو بتائے کہ ایک خوبرو آرمی آفیسر میرے ڈرائیور کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اسے پورا یقین تھا سارا فوراً سے پیشتر کہے گی، پھر جلدی سے میرا رشتہ ڈال دے۔ اس خیال سے ہی نیہا کی آنکھیں مسکرا اٹھیں اور نگاہ ویو مرر میں گئی۔ وہ محترم تن نگاہ سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نگاہ ملی نیہا سے پہلے اس نے رخ بدل لیا، پھر اس نے محسوس کیا تھا وہ شاپنگ کے دوران بھی ماں سے بات بے بات الجھ رہا ہے اور نیہا کو چپتی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ ایسے ہی بلا وجہ اس کے چڑیا جیسے دل میں گمان گزرا، کہیں یہ مجھے اسنیپ شوٹر تو نہیں سمجھ رہا، یا طالبان وہی فورس کا بندہ ہے، کیا پتہ انٹیلی جنس کا ہو، اور ان کی معلومات اتنی ہی ناقص ہونے لگی ہیں، ذرا سے شک پر گولی چلا دیتے ہیں۔ موت کے جان لیوا خیال نے شاپنگ سے دل اچاٹ کر دیا۔ جو خریدا فرید آنٹی نے اپنی مرضی سے ہی خریدا۔ ارکم اپنے ہاتھ پاکٹس میں اڑستا، نیہا چوکنی ہو جاتی۔ اگر گن نکال لی تو اسے بچنے کے لیے کس کے اٹ میں ہونا ہے۔ اللہ اللہ کر کے شاپنگ مکمل ہوئی۔ آنٹی کے گھر ان کی بیٹی ہادیہ اسلام آباد سے آ چکی تھی۔ بھائی کی نسبت اچھی خاصی معقول تھی، گفتگو کا انداز بھی اچھا تھا۔ اس سے فری ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ پہلی بار اس سے زبیر انکل کے گھر آنا اچھا لگا تھا۔ ہادیہ بے تکلف ہونے کے ساتھ منہ پھٹ بھی تھی، نیہا کے منہ پر ہی کہہ دیا، یقین کریں جب امی نے آپ کے بارے میں بتایا تو ایک نہایت ڈری سہمی گوار سی لڑکی کا تاثر قائم ہوا تھا جو انگلش کے عام بول چال کے الفاظ پر ہی کنفیوز ہو جائے۔ نیہا استہزائیاً مسکرائی، کیوں بھائی ایسا کیوں لگا تمہیں، جب کہ ہم کبھی ملے بھی نہیں؟ آپ کا علاقہ رحیم یار خان اور پھر اس کا بھی گاؤں، میرے ذہن میں تو ایسی ہی لڑکی بنی تھی۔ انسان کی شخصیت کو اس کی رہائش سے جانچنا نہیں چاہیے، گو کہ بنیاد شخصیت پر اثر رکھتی ہے، لیکن ضروری نہیں نمایاں چھاپ بھی رکھتی ہو۔ عین تب ہی ارکم کسی کام سے تیز قدم اٹھاتا ہادیہ کے روم میں آیا تھا۔ نیہا کی بات سن کر چونکا ضرور، نیہا بھی اس کی یوں اچانک آمد سے بے خبر تھی۔ فوراً سٹ پٹا کر سیدھی ہو گئی، دوپٹہ درست کیا۔ ارکم بلا وجہ ایک تن نگاہ ڈال کر واپس مڑ گیا۔ تب اس نے ہادیہ سے پوچھا، ایک بات بتاؤ، تمہارے بھائی کی آنکھیں پیدائشی خونخوار ہیں یا آرمی والوں نے یہ حال کر دیا؟ ہادیہ زور سے ہنسی، میرے بھائی بہت خوش مزاج اور براڈ مائنڈڈ ہیں، بس ذرا مرضی کے خلاف بات ہو تو کچھ اظہار کر دیتے ہیں۔ تو کیا میرا یہاں آنا ان کی مرضی کے خلاف ہے؟ ہادیہ یہی سمجھی کہ نیہا سب جانتی ہے تو وہ اپنے تئیں شروع ہو گئی، نہیں آپ کا آنا تو ناگوار نہیں لگا، لیکن بھائی کے اپنے کچھ آئیڈیلز ہیں، ان پر اتنی آسانی سے کمپرومائز ذرا مشکل ہے۔ مثلاً نیہا کے پوچھنے پر وہ مزید بولی، ان کی سوچ ہے بندے کو دل آنکھوں کا صاف ہونا چاہیے، یہ پردہ گاؤن وغیرہ ذرا پسند نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے یار۔ نیہا پوری معصومیت سے بولی، ہمارے گاؤں میں اگر کوئی لڑکی مفلر سے ہی منہ ڈھانپ کر نکلے تو لوگ ٹھٹے لگاتے ہیں، اس ڈاڈا ہی گندا کام کتا ہے تائی منہ چھپایا ہے، گاؤں تو حد ہی ہے، پھر اس نے کوئی زیادہ ہی گندا کام کیا تبھی منہ چھپا رکھا ہے۔ ہادیہ کو اس کی زبان کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، سمجھ میں اسے بھی کچھ خاص نہیں آ رہا تھا۔ جب سے آئی تھی ہادیہ یا آنٹی فریدہ، چار باتوں میں دو باتیں اپنے بیٹے کی خوبی کر دیتی، وہ بھی زمائنی سی۔ اگر وہ مزید رکتی تو یقیناً معاملے کی تہہ میں جاتی۔ اسے مزید الجھنے سے بچانے کے لیے خلیل شام کو ہی آ گئے۔ ان کے چہرے پر زبردستی کی لائی خوشی تھی اور آنکھوں میں اداسی۔ اگلی صبح ہی وہ اسے لے کر گھر روانہ ہوئے تھے۔ راستے میں جو انہوں نے انکشاف کیا وہ ان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابا، کیوں تمہیں انکار ہے؟ وہ مسلسل باپ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ ابا نے حد کر دی، اس کی زندگی کے فیصلے جھٹ پٹ کرتے ہی چلے جائیں گے، اور انکار کا تو ایسے حیران ہو کر پوچھ رہے تھے جیسے وہ پہلے کبھی اقرار کر چکی ہے۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، لیکن ابا میری پڑھائی، میری جان پڑھائی تو ایک فرار تھا، لیکن اب اس فرار میں بھی نجات نہیں رہی بیٹا۔ تمہارا باپ بوڑھا اور کمزور تو پہلے ہی تھا، لیکن اب میری طبیعت بہت خراب ہے، میں نہیں چاہتا زندگی زبردستی گھسیٹتے ہوئے ہار جاؤں اور پھر میری بیٹی اپنے ہی رشتوں کے آگے ہار جائے۔ نیہا نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا، آنکھوں میں خوف کا پانی سا جلملا گیا، ہونٹ معمولی سی جنبش میں ہلے۔ ابا، خلیل الرحمن نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، ڈاکٹرز نے مجھے جلد از جلد ہارٹ سرجری کا کہا ہے اور میں چاہتا ہوں اس سے پہلے تمہارے فرض سے فارغ ہو جاؤں، اور پھر ارکم ماشاءاللہ بہت سمجھدار پڑھا لکھا ہے اور ایسا کشی کا معاملہ بھی نہیں۔ خلیل الرحمن جانے کیا کیا بولتے رہے، وہ صرف ان کے ہلتے ہونٹ دیکھے گئی۔ یہ تو پتہ تھا ابا کو بہت عرصے سے دل کا مسئلہ ہے، بی پی اکثر بلندی کو چھو جاتا، ایک دو بار اچانک سانس بند ہونے پر ہاسپٹل بھی ایڈمٹ ہوئے تھے، لیکن دل کے وال اس حد تک بند ہو چکے ہیں کہ کام کرنا چھوڑ دیں گے، اتنا اندازہ نہیں تھا۔ اس بڑی دنیا میں ایک ابا ہی تو تھے جو خلوص سے نہ صرف محبت کرتے تھے بلکہ اس کا بھلا بھی چاہتے تھے۔ اس نے فرمانبردار بیٹی کی طرح سر جھکا دیا، لیکن ہادیہ کی باتیں کچھ دل میں چبھ رہی تھیں۔ اپنے آئیڈیلز، گاؤن، پردہ
اس نے اماں سے یہی سنا تھا، بیوی پر وہی رنگ روپ سجتا ہے جو پیا من بھائے۔ اس کا ذہن اس رنگ و روپ کا متلاشی سا ہونے لگا۔ خلیل الرحمن اس معاملے کو جتنا سیدھا اور آسان سمجھ رہے تھے اتنا تھا نہیں۔ بیٹی کا اکیلے رشتہ کر لیا، وہ بھی خاندان برادری سے باہر۔ یہی بات بیٹوں کے حلق سے اترنا آسان نہیں تھی، جبکہ انہوں نے تو ہنگامی بنیادوں پر تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ بھابھیوں کے دماغ یہی سوچ سکتے تھے۔ بھئی 2 سال سے گھر سے باہر تھی، ہمیں کیا پتا وہاں کیا ہوا، کون کون سے گل کھلائے، جو یوں اچانک بیٹی بیانی ہی پڑ گئی۔ ظاہر ہے ہاسٹلوں میں تو پھر یہی کچھ ہونا تھا۔ چلو اللہ کرے بدنامی سے پہلے رخصت ہو جائے۔ بیٹے دونوں بڑک اٹھے، دونوں نے واضح کہہ دیا، جس طرح آپ دونوں نے خاموشی سے فیصلہ کر لیا، بعد میں اس کے نتائج بھی خاموشی سے برداشت کیجیے گا۔ خلیل زور دے کر بولے، دونوں نہیں، صرف میں نے فیصلہ کیا ہے۔ چلو آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں۔ راحیل تل ملا کر بولے، لیکن کل کو اس فیصلے پر پچھتائیے گا نہیں، کہیں روتی پیٹتی ہمارے پاس آئے جب ہم رشتہ کرنے بنانے میں نہیں تو بات کے اچھے برے کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ میں نے اللہ کے ذمہ لگایا ہے۔ خلیل کے لہجے کی مضبوطی پر بھابھی نور جہاں استہزائیہ ہنسی۔ اللہ کان میں آ کر اچھا برا نہیں بتاتا، فیصلوں کے لیے عقل دے رکھی ہے۔ کسی اور کا ہوا آج تک خاندان برادری سے باہر، جو آپ کو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی لگ گئی۔ میں نے فیصلہ عقل سے ہی کیا ہے، جسے قبول ہے وہ شامل ہو، جسے نہیں وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ فیصلہ کن الفاظ نے بات ہی ختم کر دی۔ وقت اتنا تھا ہی نہیں کہ مزید بحث میں برباد کیا جاتا۔ 1 ہفتہ تھا شادی کی تیاری، مہمانوں کا انتظام، بھلے دنیا دکھاوے کو، لیکن بھائی استقبال بارات کے لیے باپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، نکاح نامے پر بھی گواہ بن گئے۔ ارقم کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا بہت سنجیدہ مزاج بنتا ہے۔ بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ بھابھیوں نے تو بالکل درست قیاس لگایا تھا۔ لڑکا راضی تو نہیں لگ رہا، اللہ جانے کون سی کھچڑی پکائی بڑے میاں نے۔ بھائیوں کو اپنی رائے غیر اہم رہ جانے کا ہی اتنا صدمہ تھا، انہوں نے کسی بات پر توجہ ہی نہ دی۔ البتہ سمیرہ اور سارہ نے جب اسے دیکھا تو نیہا کے کان میں سرگوشیاں کرنے کو بھاگیں۔ یار اصلی والا ہیرو ہے، بالکل پکے والا، جس کا مسکرانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے۔ اللہ جی انکل جیسا دیدہ پینا میرے ابا کو بھی عطا فرما۔ دوسری بات سارہ نے کی تھی، یہاں تک کہ رخصتی ہوئی اور نیہا بیاہ کر اسی شہر میں آ گئی جہاں سے ہفتے پہلے گئی تھی۔ اب فرق اتنا تھا وہ ہاسٹل میں نہیں بلکہ اپنے شوہر کے گھر میں تھی۔ دل تو جانے اس کے نصیب میں کوئی لکھا تھا یا نہیں، البتہ قدموں کے نیچے زمین ضرور شوہر کے نام کی آ گئی تھی۔ وہ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی، نین نقوش تو پہلے ہی نمایاں تھے، البتہ عروسی لباس اور میک اپ نے سانولی رنگت میں دلکشی سی پیدا کر دی تھی۔ سامنے والا متاثر ہوئے بنا رہ نہیں سکتا تھا، لیکن مقابل ارقم کا دل نہیں ضد تھی۔ ماں باپ نے اس کی رائے جاننا تو درکنار، اپنی مرضی کا فیصلہ نہ صرف مسلط کیا تھا بلکہ جذباتی دھمکیاں بھی دی تھیں جب اسے فون کر کے یہ بتایا گیا، ارقم ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے خلیل الرحمن کی بیٹی سے، اگلے ہفتے تمہاری شادی ہے۔ کیا شادی؟ اور کون خلیل الرحمن؟ ارقم کو اچنبھا ہوا تھا، کیا مطلب ہے کون؟ میرا دوست رحیم یار خان والا، جو ہر سال آموں کی پیٹیاں بھیجتا ہے۔ اف، ارقم نے سر پکڑ لیا، کہاں وہ، کہاں گاؤں کی دوشیزہ۔ ارقم نے اگلی بات فون پر پوچھنے کے بجائے گھر آ کر ہنگامہ کیا تھا۔ اس کی پوری زندگی کا معاملہ کسی ایکس وائی زی کے ساتھ اٹھا کر سیٹ کر دیا، اچھی زور و زبردستی ہے، جبکہ وہ پہلے بتا چکا تھا اسے اپنی لائف پارٹنر اپنی سوسائٹی کی لڑکی چاہیے۔ سویلینز کے ساتھ اب اس کا گزارا مشکل ہے، اور یہ تو سویلینز میں بھی ابا کے بوسیدہ دوست، گاؤں کے رہائشی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تمہارے ماں باپ ہیں، زمانے کی اونچ نیچ اچھائی برائی پر تم سے زیادہ زیر ایک نگاہ ہے۔ بیوقوف تو میں بھی نہیں ہوں، میں نے زندگی میں پروفیشن بنا دیکھے بنا جانے نہیں چنا۔ آپ لائف پارٹنر کی بات کر رہے ہیں جسے میں نے کبھی دیکھا نہیں، اس کے بارے میں جانتا نہیں، کون ہے، کیسی ہے، وہ چند دن میں میری زندگی کی مالک بن جائے گی۔ کمال کرتے ہیں آپ، مجھے یہ فیصلہ کسی طور قبول نہیں۔ ارقم کا جی چاہا گھر کی ایک ایک چیز توڑ پھوڑ کر رکھ دے، حالانکہ بہت متحمل مزاج کا بندہ تھا۔ کبھی جو باپ سے اونچی آواز میں بات کی ہو یا ماں سے بلا وجہ فرمائشیں کی ہوں، خوش مزاج ہاں میں ہاں رکھنے والا، زبیر کو بھی اس پر کوئی تو مان تھا ہی، جو اتنا بڑا فیصلہ خود سے نہ صرف کر لیا بلکہ پورے دل سے قائم بھی تھے۔ لیکن اب جو وہ اپنا چھپا روپ دکھا رہا تھا، زبیر حیران کے ساتھ خاصے پریشان بھی ہو رہے تھے۔ بیمار دوست کو زبان دے چکے تھے، اس کی اخلاقی طور پر ہمت بندھاتے رہے، بیٹا ہے کہ ہتے سے اکھڑ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے صوفے سے اٹھے اور مقابل کھڑے ہو گئے۔ اگر مسئلہ صرف دیکھنے اور جاننے تک ہے تو ٹھیک ہے، آج اسے شاپنگ پر لے جانا ہے، اپنی ماں کے ساتھ تم چلے جاؤ، اچھی طرح دیکھ لو، پرکھ لو، اور اگر معاملہ کسی اور لڑکی کا ہے تو ابھی کے ابھی بتا دو۔ ارقم کے دانت غصے میں آپس میں پیوست ہو گئے۔ سامنے صوفے پر پریشانی میں اپنے ہونٹ چباتی ماں کو التجائیہ دیکھا، مگر آواز کرا کر تلخ ہو گئی تھی۔ امی، ماں سے کیا کہہ رہے ہو؟ جو کہنا ہے مجھ سے کہو۔ ابو چند گھنٹے کی شاپنگ میں کیا دیکھوں گا اس سے، جبکہ فیصلے کا کوئی آپشن بھی نہ چھوڑا ہو۔ ارقم کے معصومانہ بلبلانے پر زبیر گور کر بولے،
تو کیا تمہارے سامنے اسے ساری زندگی کے لیے بٹھا دیا جائے؟ دیکھو، پرکھو، پرتو، پھر فیصلہ کرنا۔ چاہتے کیا ہو تم آخر؟ ان کے بڑھتے غصے اور لال ہوتے رنگ پر فریدہ اٹھی اور نرمی سے میاں کو کہا، زبیر آپ غصہ مت کریں، میں سمجھا لوں گی اسے۔ کیوں میں نہیں سمجھا سکتا؟ باپ ہوں اس کا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ اپنی زندگی کا اتنا ہی خود مختار ہے تو کرے خود اپنے فیصلے۔ انہوں نے انگشت اٹھا کر ارقم کو وارننگ دی، لیکن پھر یہ یاد رکھنا اس فیصلے میں تمہارے باپ کی خوشی کبھی شامل نہیں ہوگی۔ زبیر کہہ کر چلے گئے۔ ارقم کا زور صرف چیزوں پر نکلتا رہا، اٹھا اٹھا کر ہر چیز زمین پر پٹکی تھی۔ سونے پر سہاگا جب ماں کے ساتھ شاپنگ پر جاتے سب سے پہلے اس کے لیے گاؤن خریدا تو ماں کو دیکھ کر کچکچایا، یہ غلاف بھی پہنتی ہے وہ، فیشن ہے آج کل اور اچھا نہیں ہے کہ تمہیں ایک شریف لڑکی مل رہی ہے۔ بہت اچھی طرح جانتا ہوں انہی شرافتوں کو۔ وہ اندر تک کڑوا ہو گیا تھا۔ پھر اس کا شاپنگ کے دوران فریدہ کے ساتھ چپکے رہنا، اب ارقم کو کون بتاتا وہ اس کی مشکوک نگاہوں سے سہمی ہوئی ہے۔ نیہا باقاعدہ طور پر اس کی بیوی کا حق لے کر اس کے بیڈ روم پر براجمان تھی۔ اس کا شدت سے جی چاہا اسے بیڈ سمیت اٹھا کر ابو کی کھڑکی کے سامنے پٹک دے، لیکن وہ لہجے کو قابو کرتا سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ شادی صرف میرے ماں باپ کی خواہش پر ہوئی ہے، اس میں میری خوشی تو کیا مرضی بھی شامل نہیں۔ نوبیاہتا دلہن کو کبھی بھی ایسے کٹیلے جملے کی توقع نہیں ہوتی۔ نیہا نے چونک کر نگاہیں اٹھائی تھی۔ اگر تو یہ کوئی فلم یا ڈرامہ ہوتا تو یقیناً اتنی زور کا بادل کھڑکتا، بجلی گرتی کہ ہر چیز اس کے جھلسنے سے سیاہ راکھ میں بدل جاتی۔ نہیں تو ہیروئن غم کی بارش میں بھیگتی روتی پیٹتی تنہا سڑکوں پر نکلی ہوتی، جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا، لیکن وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ نیہا کے ہونٹ آپس میں جڑے تھے، خاموش شکوہ کناں نگاہیں ارقم کے بے تاثر چہرے پر تھیں۔ اتنا تو اسے یقین تھا زندگی میں اسے کوئی رشتہ مکمل اور آسانی سے نہیں ملا تھا۔ جب پیدا ہوئی اماں ابا بڑھاپے کی منزل کی جانب تیزی سے بڑھ رہے تھے، اگرچہ اپنی جان نچھاور کرتے ہر طرح کے لاڈ اٹھائے، لیکن اتنے جتنے ایک بوڑھے ماں باپ اٹھا سکتے ہیں۔ جلد ہی بیچارے اکھڑتی سانسوں سے بے حال ہو جاتے۔ بھائی اتنے بڑے تھے، ان کے ساتھ کھیلنا تو درکنار، ان کے روب میں ہی دبی رہی۔ بہن قسمت میں نہیں تھی، پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ شوہر اسے پہلی رات ہی مکمل اور آسانی سے مل جاتا۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، بس ایک نگاہ ارقم کو دیکھ کر اپنے لپسٹک زدہ ہونٹوں پر زبان پھیری اور نگاہوں کا رخ بدل لیا، اور اس کے کان ان جملوں کی مزید تشریح سننے کے لیے مکمل تیار ہو گئے تھے۔ اس کی ایک ہی خاموش نگاہ ارقم کے دل میں کسی تیر کی طرح اتری ضرور تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا نیہا دلہن بن کر اس قدر معصوم اور خوبصورت لگے گی۔ اپنے کہے الفاظ پر اچھی خاصی شرمساری بھی ہوئی۔ لمبا چوڑا فورس کا بندہ اور نئی نویلی دلہن پر گرج رہا ہو، بات تو خاصی معیوب اسے بھی لگی، لیکن فورس کے ساتھ ایک مرد بھی تھا جس کی رائے کو ذرا اہم نہ سمجھا گیا۔ مرد اگر اپنی مردانگی کا جلوہ نہ دکھائے وہ خود کو خود تسلیم نہیں کرتا۔ کسی نے کیا کرنا، اس کا دل تھا نیہا اس کے جملوں کا رسپانس دے، جواباً کچھ کاٹ دار بولے، یا چلو روتے ہوئے منتیں ہی کر لے کہ حضور آپ کی زندگی میں شامل ہو گئی ہوں تو قبول کر لیجئے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ اسے لگا شاید یہ فیصلہ اس کے اوپر بھی ٹھونسا گیا ہے، اب کہ اس کا لہجہ کچھ بدلا تھا۔ آپ سے آپ کی مرضی پوچھی گئی تھی؟ جواب تو نیہا کے دل میں بہت سے آئے تھے، تلخ بھی اور مزاحیہ بھی، کہ ٹکا ٹکا کر دے سارا دل ہلکا ہو جائے، لیکن وہ عام سے لہجے میں کہنے لگی، اگر پوچھی بھی جاتی تو میری مرضی میرے بوڑھے ہوتے باپ کی مرضی میں ہی شامل ہوتی، اس لیے مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ ارقم کی تنی بھویں یکدم ڈھیلی ہوئیں۔ اپنے آپ بہت ہی چھوٹا لگا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، مرد بونا بھی ہو پھر بھی ہوتا تو مرد ہی ہے۔ وہ شیروانی کے بٹن کھولتے بولتا ہوا سامنے سے ہٹتا جا رہا تھا۔ ہاں، کچھ لڑکیوں کو فرمانبرداری کا بہت شوق ہوتا ہے، خیر کم فرمانبرداری کا ثبوت تو میں نے بھی نہیں دیا، نکاح تو ابو کی مرضی سے کر ہی لیا، لیکن آگے کی توقع مجھ سے مت رکھیے گا۔ اس نے شیروانی سے ایک مخملی ڈبیا نکال کر بند ہی نیہا کے قریب بے رخی سے رکھی، اور شیروانی صوفے پر اچھال کر بیڈ پر سونے کے انداز میں لیٹ گیا۔ پاؤں پر پاؤں مار کر کشن اتنی دور اچھالے تھے، ایک ایک کونے میں سما گئے۔ نیہا کی نگاہیں ڈبیا پر جمی تھی۔ آنکھوں سے آنسو چھلکانے سے پہلے اس نے منہ کھول کر خاموشی سے گہرا سانس لے لیا اور ڈبیا اٹھائی کھولی، اندر نیلم جڑے ایک نگ کی انگوٹھی تھی۔ نیہا نے انگوٹھی نکالی اور اپنی انگلی میں پہنی۔ بلش آن سے دیکھتے رخسار اپنا مذاق خود اڑانے کے انداز میں پھیلے۔ شکریہ۔ ارقم نے آنکھوں سے کونی ہٹا کر اسے دیکھا۔ نیہا استزائیہ ہنسی سجائے انگوٹھی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ باقی کے الفاظ ضائع کرنے کے بجائے آپ نے نگینے کے رنگ سے اپنے دل میں میری حیثیت واضح کر دی۔ بہت اچھا لگا آپ کا یہ سب پہلے دن بتا دینا۔ آخری جملہ ادا ہوتے اس کی آواز خود بخود باری ہو گئی تھی۔ قریب تھا اس کے آنسو جھلک جاتے، لیکن ایک کمزور مرد کے سامنے رونے بین کرنے سے کہیں بہتر تھا وہ اپنی آنکھوں کو آگ لگا دے۔ اس نے اپنے تاثر حیران ہوتے ارقم سے کمال طریقے سے چھپائے اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ اس کی بات ارقم کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ اس نے تو انگوٹھی کھول کر بھی نہ دیکھی تھی، کیسی ہے کیسی نہیں۔ امی نے دی، جیب میں ڈال لی، اور اگر دیکھ بھی لیتا تو فورس کا خشک اوپر سے جلا کٹا بندہ کیا سمجھتا؟ نیلا نیلم، نیلا طوطا، وہ نخوت سے اسے دیکھتا کروٹ بدل سو گیا۔ سمیرا، سارا، دو چار اور ہاسٹل کی سہیلیاں لے کر اس کے ولیمے میں خوب تیار ہو کر آئیں۔ سارا کی جب جب ارقم پر نگاہ جاتی نیہا کے کان میں کہہ دیتی، یار اس کا کوئی بھائی وائی نہیں ہے،
ذرا پتہ تو کر، یا چاچے مامے کا کوئی تو ہوگا، بس میرا یہ کام اب تمہیں کر کے دینا ہے۔ نیہا نے اس وقت صرف گھرکی سے کام چلایا تھا، سو وہ اپنی تلاش پر خود ہی نکل گئی۔ سمیرہ کی نگاہیں بہت زیرک تھیں، اسے محسوس ہو گیا تھا کچھ ایسا ہے جو نیہا چھپا رہی ہے سب کے بیچ، اور وہ بھی ولیمے کا فنکشن۔ معاملہ بعد پر اٹھا رکھا، سارا سے ہاسٹل آ کر ذکر کیا، اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ یار سنا ہے فورسز کے بندوں کو صبح اٹھا کر الٹا لٹکا کر پانی میں ڈبکیاں دیتے ہیں، پھر بندے نے ایسا ہی بد مزاج ہونا ہے۔ خیر ہے ہماری نیہا بہت اچھی ہے، گوڈے گوڈے اس کے عشق میں نہ ڈوب گیا تو نام بدل دینا۔ اور اس وقت سمیرہ کا دل کیا سارا کو کسی سمندر میں ڈبکیاں دے آئے۔ باتیں کرتے کرتے نہ صرف اس نے سمیرہ کی چائے میں بسکٹ بھگوئے بلکہ ڈبو بھی دیے۔ سمیرہ نخوت سے گور کر رہ گئی تھی، پتی بھی وہ روحی سے مانگ کر لائی تھی۔ جب وہ پہلی بار میکے گئی، ابا کو اس کی بلا وجہ ہنسی میں کچھ خالی پن محسوس ہوا، بہت پوچھا مگر وہ ہنس کر ٹال گئی۔ ساس سسر نے بارہا پوچھا، اس نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ ایک ہی بات ساس کے بار بار پوچھنے پر وہ مسکرا دی۔ آنٹی آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے ہمارے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ مائیں سوتے بچے کو دیکھ کر بتا دیتی ہیں اس وقت وہ کیا خواب دیکھ رہا ہے، تم تو پھر چلتے پھرتے سامنے ہو۔ فریدہ کا جواب اسے لاجواب کرنے کو کافی تھا، مگر وہ بہت حوصلے سے کہہ گئی، جب کسی ارادے کے لیے قدم بڑھا ہی دیے ہوں تو بلا جواز پلٹانے نہیں چاہیے۔ آپ بے فکر رہیں، اگر زندگی کا سفر بہت اچھا نہیں گزرا تو بہت برا بھی نہیں گزرے گا۔ الفاظ سے زیادہ اس کا دکھی سا لہجہ ان کے اندر اتر گیا تھا۔ ارقم نے حد تو یہ کی تھی، چند دن برائے نام چھٹی پر رہا اور پھر کراچی جانے کی تیاری شروع کر دی۔ زبیر کو اس کی یہ حرکت تاؤ دلا گئی تھی۔ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ کہاں رکھوں گا، خود تو میں میس میں رہتا ہوں۔ اس کے پاس بہترین جواب تھا، شادی ہو گئی ہے تمہاری، گھر کے لیے اپلائی کرو، مل جائے گا۔ آپ کے ہاں شادیاں آنن فانن ہو سکتی ہیں، لیکن سرکار کے ہاں ایسے گھر نہیں بانٹ رہے، 2-3 سال تک گھر نہیں مل سکتا۔ زبیر دانت کچکچا گئے، اگر اتنے ہی نالائق ہے سرکار تمہیں گھر الاٹ نہیں کر رہی تو کرائے پر لے لو۔ تنخواہ محدود ہے میری، کرایہ نہیں دے سکتا، کرایہ تمہارا باپ دے دے گا، مگر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤ، اچھی زبردستی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی شرٹ سوٹ کیس پر پٹکی، بیوی سے زیادہ ابو بےتاب ہو رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر اس پتھر کی دیوی پر غصہ آتا جو گلا شکوہ تو کیا کرنا سب کے سامنے ایسے مسکراہٹ سجائے رکھتی جیسے میاں نے بہت خوش رکھا ہوا ہو۔ وہ تلملاتا کمرے سے نکل رہا تھا، تبھی کمرے میں چائے کے کپ لے کر نیہا داخل ہوئی۔ اندازہ تو اسے بخوبی ہو چکا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا، مسکرا کر زبیر کو دیکھا، چائے کی ٹرے ان کی جانب بڑھا دی۔ انکل، ارقم بتانا نہیں چاہ رہے، دراصل کراچی جانے سے میں نے خود انکار کیا ہے، مجھے انسانوں کی بھیڑ سے ڈر لگتا ہے، اور ویسے بھی چھٹی پر آتے جاتے رہیں گے، پھر آج کل تو کال کی بہت سی سہولیات ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ زبیر اس کی بات سمجھے یا نہیں، ارقم کے جلتے دل پر تیل کا کام کر گئے تھے۔ اس کا دل چاہا اس برداشت کی کھٹری کو سوٹ کیس میں رکھے اور گردن باہر لٹکا کر سوٹ کیس زور سے بند کر دے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو، جب تک خود منہ سے شکوہ نہیں کرے گی میں بھی جھکنے والا نہیں، یاد ہی کرے گی کس سے پالا پڑا ہے۔ اسے 2 دن بعد جانا تھا، 2 دن پہلے چلا گیا، یوں تو یوں ہی صحیح۔ خواہ مخواہ بلا وجہ کی ضد میں ارقم نے خوبصورت لمحے جلانے شروع کر دیے۔ جب چھٹی پر آتا تو جان کر اسے نظر انداز کرتا، وہ باقاعدہ محسوس طریقے سے اس کے کام کرتی، فون ماں باپ کو کرتا، وہ ایسے درمیان میں لقمے لگاتی جیسے اسی سے بات کی جا رہی ہو۔ ارقم کو اس کی ڈٹھائی پر شدید غصہ آنے لگا، یہاں تک کہ ارقم کی پسند ناپسند اس کے لباس اور خوراک میں دکھائی دینے لگی، جو ارقم کو بھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا، نیہا بہت دل سے اور بہت وقت لگا کر تیار ہوئی تھی، لباس ارقم کی پسند کا، رنگ ارقم کی پسند کا، میز پر سجایا گیا کھانا ارقم کی پسند کا، جھنجھلانے کے علاوہ اس قاتل حسینہ سے نگاہ ہٹانا بھی مشکل بنا دیا تھا۔ اور سب سے مشکل تو رات بتانا لگتا تھا جب وہ خوشبو میں نہا کر رخ بدل کر لیٹے ارقم کے بیڈ پر خاموش ایک جانب کروٹ لیے لیٹ جاتی، اور حد تو یہ کر دی، صبح سویرے اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی گیلے بال برش کر رہی تھی۔ ارقم اس کے قریب آیا اور آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے دانت جما کر بولا تھا، تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہ خود کو اتنا بدل کس خوشی میں رہی ہو؟ نیہا بہت اطمینان سے برش ڈریسنگ پر رکھ کر اٹھی اور اس کے مقابل کھڑی ہو گئی، نرم نگاہیں ارقم کے چہرے پر جمی تھیں۔ اپنے شوہر کے دل کا آئینہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، شاید کوئی عکس دکھائی دے جائے۔ شوہر۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے فرار کے لیے ضروری تھا وہ تلخی کا سہارا لے کر سامنے سے ہٹ جائے، سو ہٹ گیا۔ جب شادی کو تقریباً سال ہونے ہی والا تھا، انہی دنوں وہ پھر چھٹی پر گھر آیا ہوا تھا۔ نیہا اپنے کمرے کی صاف ستھری چیزیں بلا وجہ صاف کر رہی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھی اس ڈھیٹ دل کی لڑکی سے چڑچڑاہٹ کی حد تک خار کھانے لگا تھا۔ آخر تنگ آ کر بولا، کتنی ڈھیٹ ہو تم، اتنا نظر انداز کسی جانور کو بھی کرو وہ بھی گھر چھوڑ کر جاتا، تم تنگ نہیں آئی مجھ سے؟ وہ ازلی مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر بلا وجہ مسکرائی۔ ارقم اور بھی جل بن گیا، میرا نہیں خیال کوئی بیوی اپنے شوہر سے تنگ آتی ہوگی۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ میں نے کون سا رشتہ رکھا ہے تم سے جو اتنے دھڑلے سے حق جتا رہی ہو؟
کاغذ کا۔ اس نے اتنے ٹھوس انداز میں کہا تھا، لمحہ بھر تو ارقم بھی سٹپٹا گیا۔ کہو تو اس رشتے سے بھی آزاد کر دوں۔ اس نے جان کر یہ جملہ کہا تھا، کہاں تک آخر مسکرائے گی؟ اور پھر یہی ہوا جو ارقم دیکھنے کا تمنائی تھا۔ نیہا کو لگا جیسے ساری کائنات کسی چراغے سے ٹوٹ گئی ہو اور اس کا بے جان وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ آنکھوں کی پتلیوں میں پانی کی چمک ابھری۔ وہ بولی کچھ بھی نہیں، بلکہ سانس کی آواز بھی رک گئی تھی۔ صرف نگاہ اٹھا کر ارقم کو دیکھا۔ اللہ جانتا ہے اس ایک نگاہ میں شکوہ تھا، محبت تھی، بے بسی تھی، لاچارگی تھی، بے گناہی تھی، یا صرف رشتے کے بچائے رکھنے کا مان؟ پتہ نہیں کیا تھا۔ ارقم کو لگا ٹوٹی چکنا چور کائنات سے اس کا دل بری طرح نہ صرف زخمی ہوا ہو، بلکہ اس سے ایسا خون ٹپکا ہو جو بہت دور دور تک پھیل گیا ہو۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا، ایسے جیسے سن ہو گیا ہو، کائنات کی گردش تھم گئی ہو۔ ان کے قریب رکھا نیہا کا موبائل چیخ چلا کر بند ہو گیا تھا، آواز دونوں تک نہیں آ رہی تھی۔ تبھی کمرے پر دستک ہوئی اور فریدہ نے آواز دی، نیہا بیٹا تمہارے ابا کا فون ہے۔ وہ اپنی پوروں سے آنکھوں کے کونے دباتی تیزی سے باہر نکلی۔ فریدہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ تمہارے ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تمہیں رحیم یار خان بلا رہے ہیں۔ آواز سن کر ارقم بھی باہر آ گیا تھا۔ نیہا فریدہ کے سامنے ذرا قریب ہی کھڑی تھی، شکل سے خاصی بوکھلائی ہوئی، کچھ ہونک زدہ سی، آواز بھی انجانے خوف سے کپکپا سی گئی۔ کیوں بلا رہے ہیں ابا؟ کیوں بلا رہے ہیں؟ آنٹی ابا ٹھیک تو ہیں؟ وہ ٹھیک ہے نا آنٹی؟ میں نے تو انہیں کبھی کچھ نہیں بتایا، میں نے تو کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا، کبھی کسی سے گلہ نہیں کیا، صرف اس لیے کہ اپنے کیے فیصلے پر وہ کبھی نہ پچھتائیں۔ میں اپنے بوڑھے باپ کا سر بیٹوں کے سامنے جھکتے نہیں دیکھ سکتی۔ آنٹی پھر ابا کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ میں نے واقعی کچھ نہیں بتایا۔ جانے کب اور کس بات پر رکے آنسو ایک لڑی کی صورت اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ آواز کی لرزش پر فریدہ بھی حیران تھی۔ اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ذرا سی طبیعت کا بتایا ہے اور بچی یوں بلک بلک کر تڑپ رہی ہے، اور ارقم کے زخمی دل پر اس کے آنسو بوند بوند گرنے لگے۔ نیہا کی لرزش اسے کسی زلزلے کی مانند محسوس ہوئی۔ اس کے ایسے سسکیاں لے کر رونے سے فریدہ بھی بوکھلا گئی، اسے پیار کرتے ہوئے سنبھال رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا بھائی صاحب کو میری جان، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا ہوگا ان کا، اور تو کوئی بات نہیں ہے بیٹا۔ ماں باپ ایسے ہی بہانے سے بیٹیوں کو میکے بلایا کرتے ہیں میری جان۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نا آنٹی؟ ان کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہو، جو مجھے پناہ دینے کا سوچے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے آنسو مسلسل بہے جا رہے تھے۔ ارقم کو ایسے شرمندگی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ نیہا کے لفظ اسے مردانگی پر تمانچے کی صورت لگے۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو بیٹا؟ میں ہوں، تمہارے انکل ہیں یہ گھر، اور ارقم کو انہوں نے کٹیلی نگاہ سے دیکھا۔ وہ نگاہ چرا گیا، اور تمہارا شوہر۔ شوہر لفظ پر اس کے آنسو سسکیوں میں بدلے۔ اس نے اپنا سر فریدہ کے سینے میں چھپا لیا۔ فریدہ اسے بہلاتی پیار کرتی اس کا دل ہلکا کر رہی تھی۔ تب اس نے اپنے آنسو پونچھتے ان سے پوچھا تھا، آنٹی مجھے انکل لے جا سکتے ہیں یا مجھے بس پر بٹھا دیں؟ ہاسٹل سے بھی کئی لڑکیاں اکیلے چلی آتی ہیں۔ میں ابا کے پاس چلی جاؤں گی، مل کر آ جاؤں گی پلیز۔ فریدہ نے ایک شکوہ کرنا نگاہ بیٹے پر اٹھائی۔ ارقم کا بھی دل بے طرح سے دھڑکا، جی میں آیا دل کڑا کر کے کہے، بس میں کیوں؟ جب میں موجود ہوں، میری گاڑی موجود ہے، پھر بس کا سوال کیسے؟ لیکن وہی اڑیل مردانگی، کھڑا اندر ہی اندر شرمندہ ہوتا رہا۔ نہیں بیٹا، اکیلے کیوں؟ تمہارے انکل نے ڈرائیور کو گاڑی تیار کرنے کا کہا ہے، وہ ابھی تمہیں لے جائیں گے، پریشان مت ہو میرے بچے، اور یقین مانو تمہارے ابا بالکل ٹھیک ہیں۔ چاہو تو ان سے بات کر لو اور جاؤ اپنی تیاری کرو۔ شاباش۔ اس لمحے ارقم کا بے حد دل چاہا وہ خود نیہا کو سسرال لے جائے۔ جتنا بھی سنگ دل بنا تھا، مگر اب اتنا بھی نہیں تھا کہ اس کے آنسوؤں کی تاب میں بھی اکڑا کھڑا رہتا۔ لیکن کسی نے اسے لفٹ ہی نہیں کروائی۔ زبیر آفس سے آئے اسے استفہامیہ نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ وہ خود ان کے حکم کا منتظر تھا۔ شادی کا اعلامیہ تو خود فوراً جاری کر دیا تھا، اب سسرال بھیجتے سب اس کے کہنے کے منتظر تھے۔ زبیر کا خیال تھا اسے کہنے کا سوائے دکھ لینے کے دوسرا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک سال میں جتنا وہ کٹھور بن چکا ہے، بھلا کوئی یوں بھی نئی نویلی بیوی سے دور رہتا ہے جبکہ ماں باپ کی جانب سے مکمل اجازت ہو۔ فریدہ نے بھی ارقم کو سوائے دیکھنے کے کچھ نہیں کہا۔ دونوں میاں بیوی خود ہی نیہا کو خلیل کے پاس لے گئے۔ وہ دن ارقم کے کمرے کی چیزوں کا نہایت قیامت خیز گزرا تھا۔ قصور اپنی انا ضد کا۔ زندگی بیچارے سامان کی توڑ پھوڑ کر ختم کی۔ ابا کی طرف آئے سے کئی دن گزر گئے تھے۔ اسے پورا یقین تھا ارقم واپس جا چکا ہوگا، کیونکہ وہ ہفتے کی چھٹی پر آیا تھا۔ 2 دن تو اس ہرجائی کے سامنے ہی گزر گئے تھے۔ یہاں آئے بھی نیہا کو 4-5 دن ہو گئے تھے۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار کراچی نہیں گیا تھا، اور بے رخی بھی ہنوز قائم تھی۔ لیکن پتہ نہیں ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے وہ کوئی نام نہیں دے پائی۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے گھر فون کیا جو اسی نے اٹینڈ کیا تھا، اور نیہا کی جانب سے کسی بات کا منتظر تھا۔ لیکن جب نیہا نے سلام کے بعد فوراً آنٹی کا پوچھا، وہ بھی جھٹ سے بولا، مجھے یقین تھا امی سے ہی بات کرنا ہوگی، ابھی بلاتا ہوں۔ نیہا کا دل تیز دھڑک دھڑک کر کہتا تھا، نہیں آپ سے، صرف اور صرف آپ سے، مگر کہہ نہیں پائی۔ فریدہ سے ہی سے پتہ چلا تھا ارقم کل واپس کراچی جا رہا ہے۔ باتیں تو وہ بہت دیر کرتی رہیں،
ابا کا بار بار پوچھا، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سننے سوچنے کی تمام صلاحیت مفقود ہو گئی ہے۔ خاموش آنسو بہتے رہے۔ شادی کو 1 سال ہونے کو تھا۔ ارقم کا اسے نظر انداز کرتے رہنا اچھی طرح جان چکی تھی۔ امید ہونی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن اسے ایک گمان سا تھا، چلو مجھ سے کوئی دلی لگاؤ نہیں، کوئی پسند ناپسند کا رشتہ نہیں، لیکن کاغذ کا رشتہ تو جڑا ہی ہے۔ اس کے سامنے ابا کی طبیعت کا فون آیا تھا۔ کیا جاتا صرف ایک بار، صرف اور صرف ایک بار میرا نہ صحیح ابا کا ہی پوچھ لیتے۔ وہ الگ بات تھی کہ اس نے خود خلیل الرحمن کے نمبر پر کال کر کے ان کی عیادت کر لی تھی، لیکن نیہا کے علم میں نہیں تھا۔ ان کے نزدیک وہ شخص تو اب کاغذ کا رشتہ بھی رکھنا نہیں چاہتا۔ یہ کتنی تکلیف دہ بات تھی اس کے لیے۔ ایسے اندازے تو بھائیوں بھابھیوں نے پہلے دن ہی لگا لیے تھے، وہ یہ سب قبول بھی کر لیتی، لیکن اس کے بعد ابا جنہوں نے پورے یقین کے ساتھ اور ذمہ داری سے یہ رشتہ طے کیا، اور ابا کا یقین کہ میں نے یہ رشتہ اللہ کے ذمہ لگایا، کیا ابا کا یقین ٹوٹ جائے گا؟ ہو سکتا ہے ارقم اس بار کراچی جاتے ہوئے اسے اس فرضی تعلق سے بھی آزاد کر جائے۔ یہ سوچ ہی روح فرسا تھی۔ کتنی دعائیں التجائیں کی، رو رو کر ہر نماز تلاوت کے بعد، اللہ جی میں ساری زندگی ایسے ہی بسر کر لوں گی، لیکن میرے بوڑھے باپ کے سفید بالوں پر رحم کھا۔ اگر ایک فیصلہ بیٹوں کی اجازت کے بغیر کر ہی لیا تو ان کی پگڑی جھکنے سے بچا لے۔ ارقم کے دل میں بے شک میری محبت نہ ڈال، بس اتنا خیال ڈال دے اس کاغذی رشتے سے الگ نہ کریں۔ اگر وہ اپنی اس دعا کا ذکر کبھی سارا کے سامنے کر دیتی، اس نے 3-4 تمانچے لگانے کے بعد ہی کہنا تھا، اے پاگل لڑکی، اللہ تو اپنا ہے، کم از کم اس سے تو بندہ کھل کر مانگ لے۔ اب مجھے ہی دیکھو، روز باقاعدگی سے کوہ کاف کے شہزادوں کے نام بتا بتا کر مانگتی ہوں۔ اب یہ تمہاری قسمت، وہاں سے اللہ جی شہزادہ بھیجتے ہیں یا دیو۔ یہ جملہ سمیرہ نے لگانا تھا، جس پر سارا سمیرہ کی نہ ختم ہونے والی لڑائی چھڑ جانی تھی، لیکن یہ سب تو نیہا کے تصورات تھے۔ خود سے باتیں کرتے سوچتے سے پورا دن اور اگلی رات بھی گزر گئی۔ یہی خوف تھا کہیں ارقم واقعی سب ختم نہ کر دیں۔ کیا ابا بیٹوں کے سامنے پھر جی پائیں گے؟ وہ انہی سوچوں میں ذہن میں چکر لگاتی رہی تھی، دل گھبرائے جا رہا تھا۔ سارا نے واٹس ایپ پر اپنی پکس بھیجنی شروع کر دیں۔ شہزادہ تو نہیں اور نہ ہی دیو، البتہ اچھی شکل و صورت کا بندہ بطور منگیتر اس کی زندگی میں آ چکا تھا، جس پر وہ ہزاروں نفل پڑھ رہی تھی کہ کم از کم اب ہاسٹل لائف پڑھائی سے جان چھوٹی۔ سمیرہ کا تعلیمی ریکارڈ اتنا بہتر ضرور تھا اسے کہیں بہت اچھی سی جاب دلا سکے۔ کئی جگہ انٹرویو دے چکی تھی، جیسے اچھے انٹرویوز ہوئے، اسے پوری امید تھی وہ اپنی خواہش کے مطابق جاب حاصل کر لے گی۔ ایک وہی تھی جو بنا کسی مقصد کے یونہی گئی تھی اور بنا کسی مقصد کے چھوڑ آئی۔ ابا بہو بیٹوں کی باتوں سے فرار چاہتے تھے، سو فرار اب ہاسٹل کی بجائے ارقم کا گھر کر دیا۔ ظاہر ہے ہر انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، نیہا سوچتے ہوئے پھیکا سا مسکرائی۔ اگر زندگی دل کے رستے پر گزرنے لگ جائے تو کسے جنت کی خواہش ہو؟ وہ ٹہلتی ہوئی بائیں باغ میں آموں کے درختوں کے نیچے ٹہلنے لگی۔ پرندوں کی تھکی تھکی آوازیں اپنے آشیانوں کی جانب تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ سورج دہکتی شام کو پرسکون کرنے کے لیے زمین کے کسی کونے میں بچھا جا رہا تھا۔ وہ ٹہلتے ہوئے جھولے پر بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ جھولا جھولنے لگی۔ یکدم اس کا جھولا ایسے رکا تھا جیسے کسی نے اس کی پیٹھ پر بھاری پاؤں رکھ دیا ہو۔ نیہا نے ڈر کر بند آنکھیں کھولیں، وہ پلٹ کر مڑی، آنکھیں پتھر کی طرح ٹھہر گئیں۔ جس دن وہ زبیر کے ساتھ رحیم یار خان کے لیے روانہ ہوئی، ارقم کے دل کو ایک اور دھکا لگا۔ پہلے ہی اس کی سہمی آنکھوں کے زیر اثر تھا، اوپر سے اس کے بہتے آنسو، باپ کے بارے میں جذبات اور وہ دکھ جو بنا بتائے ابا کو پتہ چل گیا۔ ارقم کو اس کے ادا کیے جملے بری طرح جھنجھوڑ گئے۔ جب رحیم یار خان کے لیے گھر سے روانہ ہوئے، وہ آہستہ قدموں سے ہی صحیح مگر گیٹ تک آیا تھا۔ دل میں کئی مبہم سی خواہش بار بار ہلکورے لے رہی تھی، شاید ابو کہہ ہی دیں، ارقم تم اسے لے جاؤ، سسر کی طبیعت بھی پوچھ لینا، لیکن انہوں نے تو جیسے اب قسم ہی کھا لی تھی۔ کہنا درکنار غصے میں بیٹے کو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ ہاں نیہا جب گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول رہی تھی تب ایک بار مڑ کر ارقم کو دیکھا۔ کوئی عجیب فریاد تھی جو ارقم کو اندر تک زمین میں گاڑ رہی تھی۔ چھٹیاں ختم ہو رہی تھی، اس نے کال کر کے مزید چند چھٹیاں بڑھوائیں اور نیہا کی شاپنگ کر کے ادھر آیا تھا۔ امی ابو کو پہلے ہی بتا دیا، گھر الاٹ ہو گیا ہے، وہاں سے ہی آگے چلے جائیں گے۔ یہ سب لاہور میں ہو رہا تھا، نیہا تو اس سب سے بے خبر تھی۔ فریدہ نے بھی فون پر بیٹے کے ارادے کی بھنک نہ پڑنے دی۔ اب یوں اچانک ارقم کی آمد، وہ بھی پھولوں کا سرخ بوکے کندھے پر بجانے سے، نہ اسے اتنی امید تھی نہ خواہش۔ ہاں ایک گمان سا تھا، شاید چپکے سے بہار آ جائے۔ اب اس بہاراں پر اس کے تاثرات وہی تھے، منہ بھی کھلا، بالکل ویسے جیسے ارقم نے جب کہا تھا، کہو تو اس رشتے سے بھی آزاد کر دوں۔ لیکن تب میں اور اب کی حیرت میں صرف تاثرات کی زبان کا فرق تھا۔ تب تو ایسے لگتا تھا جیسے ملک الموت کو سامنے دیکھ کر پہلے ہی خوف سے جان نکل گئی ہو، اور اب بہار میں زندگی کی نئی نوید ملی ہو۔ بولی تب بھی نہیں، بولی اب بھی نہیں، اور اس بار تو ارقم سچ مچ زچ ہو گیا۔ کہیں تم گونگی تو نہیں ہو یار؟ نیہا کی آنکھیں اب اور طرح پھیلیں۔ نہیں نہیں، گونگی تو واقعی نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے اتنے اسمارٹ حسین شوہر کو دیکھ کر شاید گویائی سلب ہو جاتی ہے، ورنہ جیسی تمہاری تیز ترار سہیلیاں ہیں، لگتا ہے منہ میں زبان ایک گز کی تو ضرور ہوگی۔ اب بھی نیہا کا منہ حیرت سے پھٹا تھا، آنکھیں بھی سہیلیوں کی شان میں ہونے والے قصیدے پر حیرانگی سے پھیلیں۔ وہ جھولے سے اٹھ کر ارقم کو دیکھے جا رہی تھی اور ارقم دانت آپس میں جمائے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ بوکے ایک بار پھر اس کے چہرے سے ٹکرایا،
خدا کے واسطے رحم کرو، مجھے گونگوں کی زبان نہیں آتی۔ نیہا بہت زور سے ہنستے ہوئے سر پیچھے تک لے گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اوئے اوئے کہتے ارقم قریب ہوا اور اس کے آنسو صاف کر دیے۔ بہت اچھے، وہی بہت اچھے، میکے میں رونا دھونا مچا کر اپنے بھائیوں سے پٹوانا چاہتی ہو؟ بھائی کرائے کے پیسے جمع کر لیے ہیں، پلیز اب ساتھ ہی چلنا، مجھے سسرال میں ذلیل ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ ارقم کے محبت بھرے انداز پر اس کے آنسو تیز ہوئے اور اسے دیکھتے ہوئے مسکراہٹ گہری۔ ارقم کا بازو اس کے کندھوں پر پھیلتا چلا گیا۔ آئی ایم سوری، ایسا نہیں ہے، تم اچھی نہیں لگی تھی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، مرد کو حکومت کی عادت ہوتی ہے نا، پھر زندگی کا سب سے اہم وزیر اس کی ووٹنگ کے بغیر کابینہ میں آ کر بیٹھ جائے، وہ بھی علاقہ غیر کا، تو یار اتنا غصہ تو شہنشاہ کا بنتا ہے۔ نیہا نے شکوہ کناں نگاہ اٹھائی۔ ارقم مسکرا دیا۔ سوری اگین، ریئلی ویری سوری، اور پلیز اتنی سوری کے بعد آپ بھی اپنی زبان مبارک کو گویائی بخش دیں۔ نیہا نے مسکراتے ہوئے اپنا سر سرشاری میں اس کے کندھے پر ٹیک دیا۔ اٹس اوکے مائی ڈیئر ہسبینڈ، اینڈ ریئلی آئی لو اینڈ مس یو اینی ٹائم اینی ویئر۔ اوہ، ارقم کا لمبا سا او نکلتے لب گولائی میں سکڑے۔ یہ سب اگر پہلی صبح ہی کہہ دیتی تو پورا سال نہ لگتا مجھے جلنے کڑنے میں، نالائق بیوی۔ اس نے ایک بار پھر بکے اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔